بہت بڑا سوال ہے اس کا. یہ جو آواز اونچی کر دیتا ہے نا اور دور تک چلی جاتی ہے، اس کا اصل میں سوال ہے. 2 طرح کے اسپیکرز ملیں گے آپ کو پوری دنیا میں 2 طرح کے اسپیکرز. اتنے بڑی ذمہ داری پکڑ لی میں نے، اور اس کے بعد میں نے غربا کو عمرا میں تبدیل کر دیا. عمرا ہی بناتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکرز. ابھی میں اگر عمرا کا لیکچر دے رہا ہوتا نا، ہال بھرا ہونا تھا، باہر بھی لوگ کھڑے ہوتے. غور سے سمجھ لیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، غور سے سمجھ لیں. یہ 4 آفرز: پاور، منی، ویمن اور ادروائز یور سائیکو. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے، خدا کی قسم آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے. بہت ہی بڑا مسئلہ کہ گلوبل کنسنسس ہرڈ سائیکالوجی کو انووک کرتا ہے ہر دفعہ. جو گلوبل کنسنسس ہوگا، جو نارمز ہوں گے، ہم اس کو رول آف دا گیم سمجھ کے وہی فالو کریں گے. کرنٹ ڈیفینیشن آف گلوبل کنسنسس آن what's the word ethics. اس پہ تو اسلام ہی نہیں پورا اترتا. It's ethical to have gender pronouns now. Live and let live is the basis of ethics. کیا کروں میں؟ اسلام تو live and let live نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا، مجھے خود کہا، آپ سے بھی کہا کہ تمہیں اس لیے رینک دے رہا ہوں کہ خیر علوم. کون سا رینک دے رہا ہوں؟ کہ تو ہاتھ سے روکتا ہے جب برائی کو دیکھتا ہے تو. اور عام عوام کر رہی ہے، خدا کی قسم اس تو کہ عام عوام کو اللہ نے بھی عام عوام ہی کہا ہے قرآن پاک میں کہ عام عوام تو گمراہی پہ ہوگی. عام عوام ہے. آدم علیہ السلام کو بھی بتایا تھا، نبی السلام نے 2 دفعہ آپ کے سامنے حدیثیں سنا دی. عام عوام کی خیر ہے. یو آر ناٹ عام عوام. مسئلہ یہ ہے، قانون اللہ بتائیں گے، امپلیمنٹیشن سننا بتائے گی. اس کے علاوہ دوسری کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام میں بھی یہی ہے کہ یہ الگ سے نہ کوئی جگہ بنا لینا، پوری دنیا تک مشن لے کے لانا ہے. ابھی کر لیتے ہیں کامن سینس کا ٹیسٹ. آپ کے گھر کے اندر 4 بہن بھائی ہیں. آپ کے ابو کے سامنے کہوں بیٹا بات سن، اپنی اپنی کر. یہ ابو کا نظام چھوڑ، اپنی اپنی کر. آپ کے گھر کے اندر یہ نظام نہیں چل سکتا جو یہ ہمیں دنیا میں لگا رہے کہ نفسی نفسی کھیل لے. آپ کا اپنا گھر ٹوٹ جائے گا. Can you say this to even your fathers? I'm sorry, you can't. ہماری جبلت کے تقاضے ہیں کہ ہم غربا نہ ہو جائیں. اس جبلت سے لڑ کے غربا ہونا پڑے گا. کروڑوں دین کے درس سال میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ایک بھی غریب نہیں پیدا ہو رہا اس میں سے. علی بن ابی طالب کو پہچانے، عمر بن خطاب کو پہچانے، سائیکولوجیکلی پہچانے. آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کی قسم آپ کو گھر پہ موقع مل رہے ہیں علی بن ابی طالب بننے کے. گھر پہ مل رہے ہیں اتنے گندے حالات میں ہم کہ آجا کھیل لے. تیری رجسٹر کرتے ہیں اسلام میں. جب یہ حدیث میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی نا تو میں 16-17 سال کا تھا. پڑھی کیا تھی؟ پڑھائی گئی تھی. پڑھائی کیا گئی تھی؟ سکھائی گئی تھی. میرے عرب کے استاد تھے، وہ عربی اور انگریزی دونوں کے ماہر تھے. تو انہوں نے جس طریقے سے اس حدیث کا ترجمہ کیا تھا نا، میری نا اصل میں طبیعت بہتر نہیں ہے تو میں ذرا ہلتا جلتا رہوں گا کیونکہ میرے ایک جگہ کھڑا ہونے کے حالات نہیں ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. مائکروفون ہے اس وقت آڈینس میں؟ آپ لوگوں کے پاس مائکروفون ہے؟ اس طرح کا ایک مائک ہے؟ یا میں نے نا کچھ بات چیت کرنی ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ جب اسلام کی بات آتی ہے نا تو گن کے 50 بندہ حاضر ہوتا ہے. لگتا ایسے ہی ہے کہ یہی ہیں غربا. غربا کا جو لفظ ہے نا، لگتا ایسے ہی ہے کہ باقی کی عوام اس وقت کانسرٹ ڈانس اور فلمیں دیکھ رہی ہے تو غربا ادھر آ گئے. ہاں ایک بس ایک اس طرف دے دیجیے، ایک اس طرف. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ معاملہ جو میرے پہ گزرا تھا جب یہ حدیث میں نے پہلی دفعہ سیکھی تھی. میں نے جب نفسیات کی پوری کتابیں غوطہ لگایا تھا تو تب مجھے نظر آ گیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے نفسیات کے اوپر اتنا کام کیا تھا صحابہ کی. میں ابھی آپ کو نشانیاں بھی بتاتا ہوں، ثبوت بھی دیتا ہوں. آپ لوگ سب ڈاکٹر بن رہے ہیں، زیادہ تر لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، کچھ تو بن رہے ہوں گے. You guys represent 1% of this country and maybe 2% of the planet. زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے دیکھیں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. اور غربا کو جو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نا، لوگ ایسے دیکھیں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو.
مجھے یہ حدیث سناتے وقت میرے استاد نے کہا تھا، رو رہے تھے، خدا کی قسم یہ حدیث، میرے استاد کی بات بتا رہا ہوں، خوشخبری نہیں ہے، تنبیہ ہے، وعید ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کیسے، کامن سینس کے انسٹرومنٹس۔ آپ میں سے صرف کچھ لوگ ہیں جو اس ہال سے باہر جا سکیں گے، باقی سب لوگ مر جائیں گے۔ یہ خوشخبری ہے۔ اس طرح مجھے سکھائی گئی تھی حدیث۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے بارے میں، جب آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں تعارف کرایا تھا تو کیا کرایا تھا؟ دائیں طرف دیکھ ایک بندہ، بائیں طرف دیکھو 999 بندے، پوری اولاد۔ یا اللہ یہ دائیں طرف والے کون ہیں؟ یہ ہیں جنتی، اور یہ بائیں طرف والے یہ تیرے اولاد جو کہ جہنم میں۔ یہ خوشخبری تو نہیں ہے؟ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ پہلے میں تشخیص کر دوں نفسیات کی، مسئلے کی، پھر میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا، جب یہ حدیث میرے لیپ ٹاپ میں پاپ اپ ہوئی تھی نا شفا کی طرف سے، تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ I was happy, I swear, I was happy کہ اچھا اصلی بات کرنے لگے، ریلی اصلی بات کرنے لگے ہم پاکستان میں۔ ڈاکٹرس ہائرارکی آف کمپیٹنس کی پیک پہ آ کے they're gonna talk about the real thing۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تربیت، اس کی مثال آپ کو دے کے بھی بتاؤں گا، آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ کچھ ہی لوگ بچیں گے، آدم علیہ السلام کو بتا دیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی نا کہ جہنم میں جانے والوں کی شرح، صحابہ رو رہے تھے اور بار بار التجا کرتے، یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ نبی اسلام نے اس کا گنجائش ایک بتائی تھی کہ زیادہ تر لوگ جو جہنمی ہیں، یہ 999 والے، یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں، مگر کہیں سے یہ خوشخبری نہیں دی کہ زیادہ تر لوگ آپ میں سے ہوں گے، جنتیوں میں سے۔ نبی اسلام کی اس ہولسٹک اپروچ کو غور سے سمجھیں، اب اس حدیث کا آپ کو مطلب سمجھ آئے گا۔ حدیث آدھا، بدأ الاسلام غربا، کس سے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ صحابہ سے۔ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ کیا اس وقت گلوبل پرسپیکٹو دے رہے ہیں نبی علیہ السلام، یا پھر ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا یہ گلوبل پرسپیکٹو نہیں ہے؟ آف کورس اسلام کا لفظ لگ گیا ہے، شروعات کا لفظ لگ گیا، ایک دم بات گلوبل ہو گئی ہے۔ تو کس کے لیے اسٹرینج ہے کہ جب اسلام سٹارٹ ہوا تھا تو عجیب و غریب سی بات تھی؟ عجیب و غریب کیوں تھی اسلام؟ دو طرح کے اسپیکرز ملیں گے آپ کو پوری دنیا میں دو طرح کے اسپیکرز ہیں اس وقت، ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، غور سے سمجھ لیں۔ تو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، غور سے سمجھ لیں، پہچانیں ان سب کو۔ ایک وہ ہیں جو اسپرچویلٹی کی تصویر آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اسپرچویلٹی، اس کے اندر مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔ اسپرچویلٹی کی تصویر کھینچتے ہیں آپ سب کو، ہمیں چاہیے اسپرچویلٹی۔ ایسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرنے والے غیر مسلم دہریے بھی ہیں جو اسپرچویلٹی کی بات کریں گے۔ میں نے جب یہ تزکیہ نفس والے اسپیکرز کو سنا نا، تزکیہ نفس والے، زیادہ تر کلرکس، میں چونکہ امریکہ کینیڈا میں پلا بڑا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اچھی بات کر رہا ہے، مگر جس منزل تک آپ پہنچا رہے ہیں وہ والی منزل پہ تو بدھا نے بھی پہنچایا ہے، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے بدھزم کی اسپرچویلٹی میں اور آپ کے تزکیہ نفس میں؟ اپنی ایک کونا ملوں میں دنیا کا، اور اس میں اللہ کے ساتھ اپنا اللہ کا عرفان، معرفت، سیڑھیاں لگاؤں اللہ کی طرف۔ اگر میں اسپرچویلٹی کی اور تزکیہ نفس کی گیم کھیلوں گا نا، تو زیادہ تر لوگ دنیا کے، زیادہ تر ہندو بھی، بدھ
مت کے پجاری بھی, زین کے فالوور بھی, دلائی لاما بھی, بلینئرز بھی اور غریب ریڑھی والے بھی اسپرچولیٹی کی گیم کھیل رہے ہیں. ان ادر ورڈز دا گیم آف نمبرز از اگینسٹ دا غربا. تو غربا تو نہیں ہو سکتے اسپرچولیٹی والے, تزکیہ نفس والے غربا نہیں ہو سکتے. It has not remained strange anymore. یہ عجیب بات رہی نہیں ہے. اگر تھی بھی کبھی تو کبھی بھی نہیں تھی. ابھی ثبوت دے دیتا ہوں. 5 وقت نماز پڑھ لیا کریں, حج کیا کریں, زکوٰۃ دیا کریں. یہ اسلام کے رکن ہیں. یس. تو یہودی کیوں پھر مسجد اقصیٰ کے اوپر حج کرنے آتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں؟ اسلام did not become strange because یہ 5-6 ارکان جو ہمیں یاد کرائے جاتے ہیں. حج نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ہوتا تھا, پتہ ہے نا آپ کو. تو حج کرنے سے تو غربا نہیں ہونے والے ہم. ایسا کیا کیا صحابہ نے جو غربا ہو گئے؟ سوچیں تو صحیح. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس سے تو کوئی غربا نہیں ہونے والا. جب نبی علیہ السلام نے یہ ہولسٹک اپروچ میں سائیکالوجی آف دا مین, انڈیویجول, فرد کو ایڈریس کیا نبی علیہ السلام نے, اور بہت ضروری آگے کے 2 صیغے لگے نبی علیہ السلام کی حدیث میں, یاد رکھیے گا. ابھی بتاتا ہوں حدیث, 3 حصے نا حدیث کے. جو دوسرا حصہ ہے نا, دیٹس کالڈ دا ریکوائل. ریکوائل سائیکالوجی میں ایک خاص ٹرمینالوجی ہے, وہ ویلیڈیٹ اور سینکٹیفائی کرتی ہے دا اوریجنیشن آف دا سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ, جو کہ پچھلی فریز میں بولا گیا. اس لیے آپ کو مائک دیا ہے تاکہ میں سمجھ لوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو. 99.9% جتنے بھی اسلام کے داعی ہیں وہ والی بات نہیں کر رہے جس سے کہ مسلمان غربا میں ٹرانسفر ہو جائے گا. وہ مسلمانوں کو عمومی عوام ہرڈ سائیکالوجی میں داخل کری جا رہے, کرتے رہیں گے, اس سے تکلیف نہیں ہوتی. ظاہر ہے فطری نفسیات کا تقاضا ہے میری کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو کہ عجیب لگے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہارمنی پرنسپل. دور کہاں جا رہے ہیں؟ میں ابھی بھی ادھر اسلام آباد میں شفا میں بیٹھ کے بھی کچھ ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو پولیٹیکلی انکریکٹ ہوں. یس, وی آل نو دیٹ. تو کدھر آ کے اسلام کو کمپرومائز سٹیٹس پہ لے آؤں اور کدھر آ کے میں اپنی اسٹیچر کو اوپر کر دوں؟ ہم سب کو پتا ہوتا ہے اس بات کا. صحابہ کو بھی پتا تھا, کفار کو بھی پتا تھا, پیگنز کو بھی پتا تھا, یہودیوں کو بھی پتا تھا. صحابی کا ایٹیچیوڈ اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ کو پتا چلے گا وہ یہاں پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا. اس لیے سب لوگ صحابہ کو اپنے اپنے علاقوں کی لیڈرشپ بھی دیتے تھے. میثاق مدینہ ہوا ہے تو یہودی تو نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے. سوچیں تو صحیح. لوکل مدینے کے جو کہ عقبہ کے صحابی نہیں تھے وہ تو نہیں نبی علیہ السلام کو نبی مانتے تھے. صرف انصار نبی علیہ السلام کو نبی مان رہے تھے. اور ابھی بھی دعوت اسٹیڈیلی اپ دا ہل چل رہی تھی لٹرلی. انہوں نے یہ کیسے, نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا. خود سوچیں, ایک امیگرینٹ آپ کے علاقے میں آئے, آپ کے علاقے میں امیگرینٹ آئے جس کو آپ وہ والا سٹیٹس نہیں دیتے جو اس کے فالوور دیتے ہیں, اور وہ آگے کہے کوئی ایسا لا نہیں بنے گا جس میں میرے سائن نہیں ہوں گے. ڈو یو ناٹ تھنک اٹس ویئرڈ؟ لوکل وہاں کے چودھری, وہاں کے مجلس شورا, وہاں کے دائی, وہاں کے اسپرچل لیڈر, وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے محمد کے سائن ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بیکاز the attitude of the Muslim at that time, at the time of immigration, was a totally different ball game. Compromising psychology تھی نہیں. یہ بیسک ہے سائیکالوجی میں. بیسک انگلش والا بیسک نہیں ہے. بیسک کا مطلب ہے ڈاؤن ٹو دا برین, ڈاؤن ٹو دا برین, ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم میں جا کے لگتی ہے یہ بات.
روٹ سے نکل رہی ہے بات کہ یہ بندہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر کوئی بھی کمپرومائز کرے تو یہ لیڈرشپ کے قابل نہیں ہے. ہم ساری عمر اس بندے کو لیڈرشپ دیتے رہے ہیں جس کا ایٹیٹیوڈ assertive, نان کمپرومائزنگ رہا ہے. آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھ رہے تھے عمران خان کے بارے میں یہ والا تمغہ لگائیں گے, مسلم لیگیوں سے پوچھیں گے تو نواز شریف کا لگائیں گے, ایم کیو ایم سے پوچھیں گے تو الطاف حسین کا لگائیں گے, ساؤتھ افریقن سے پوچھیں گے تو مینڈیلا کے لیے لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ یہی تمغہ لگائیں گے کہ دس مین ڈڈ ناٹ یہ کمپرومائز نہیں کرتا. جس کو وہ حق سمجھتا ہے وہ کھل کے بیان کرتا ہے, چاہے سامنے فرعون کھڑا ہو چاہے وہ ریڈی والا کھڑا ہو. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا, میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. ابھی میں نے مسئلہ کھولا نہیں, ابھی میں ایپیڈرمل انسیجن کی ہے. ابھی چلتے ہیں ذرا لوور لیئر کے اوپر, 1 منٹ میں ہو جائے گی, فکر نہیں کریں. اگر حج, روزہ, زکوٰۃ, نماز پہلے ہی ہو رہا تھا, میں نے یہ حدیث کا ترجمہ پاکستان میں پڑھا ہے نا, 1 دفعہ نہیں, کم از کم 50 دفعہ سنا ہے, جمعہ خطبوں میں بھی اور ٹیکنیکل دروس کے اندر بھی, کہ اسلام غرباء کے پاس تھا. اور وہ حدیث کیا سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب کعبے میں نماز پڑھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ عجیب غریب حرکتیں کر رہا ہے, تو اسلام یہاں سے غریب ہو گیا. کیا انہوں نے یہودی نہیں دیکھے ہوئے تھے؟ نبی علیہ السلام نے وہ 4 قبیلوں کے لیے حدیث بتائی ہے کہ ان 4 قبیلوں کے لیے جو غرباء ہے, نہیں, یہ پوری دنیا کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے, خدا کی قسم آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے, اسپیشلی آپ کے بچوں کا, کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹر بننے والے ہیں. somehow the whole rest of the people are going to follow subconsciously what you are going to be doing subconsciously. Consciously تو آپ اور میں کچھ کر ہی نہیں رہے. مسئلہ بہت بڑا یہ ہے, بہت ہی بڑا مسئلہ, کہ گلوبل کنسنسس ہرڈ سائیکالوجی کو انووک کرتا ہے ہر دفعہ. جو گلوبل کنسنسس ہوگا, جو نارمز ہوں گے, ہم اس کو رول آف دا گیم سمجھ کے وہی فالو کریں گے. نانی اپنی نواسی کی سائیکالوجی ڈیفائن کر رہی تھی, ابھی بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ غربا تو نہیں ہو سکتی نا. پھر وہ تو وہی چیز فالو کر رہی ہے جو پہلے ہارمنی پرنسپل میں فالو ہوتا آ رہا ہے. اور جب ہارمنی پرنسپل ٹریگر ہو جاتا ہے تو آپ غربا نہیں رہتے, پھر عجیب ہی رہتے, آپ پھر نارمل ہو جاتے ہیں, نارمل. اور ہم ساری عمر تک وہ دو کرتے رہیں گے. یاد رکھیے گا, یہ بیسک نفسیات ہیں کہ ہم کراؤڈ میں نارمل لگیں. مجھے نا ایک حجابن لڑکی آئی, نقاب کیا ہوا, لاہور میں سیکشن ہو رہا تھا, اینڈ شی سیڈ سر حجاب جو ہے نا, نقاب اس وقت غربا کی نشانی ہے. سر بیٹا نہیں, بالکل بھی نہیں, اتنا نہیں ہے چھوٹا سا اسلام. کام کیا کیا تو نے؟ اسلام از اے ورب. اپنے آپ کو چھپانا اسلام نہیں ہے. نقاب بیسک میرٹ ہے. سفید کپڑے نہیں پہنوں گا تو کرکٹ کے گراؤنڈ میں نہیں مجھے جانے دیں گے. اصل میں کھیلنا ہے مقصد. فٹ بال دیکھتے ہیں سارے یقیناً, کیونکہ وہ غربا نہیں ہے نا. It's not strange to be a football fan. I'll give you something to think about, especially the girls. فٹ بال کی جب ٹیم فیفا ارینج کرتی ہے نا فٹ بال کا میچ, یس, فیفا کا پتہ نا آپ کو, دا فٹ بال فیڈریشن جو ہے, وہ اگر ارینج نہیں کرے گی تو آرسنل اور مین یو کا میچ نہیں ہوگا. یس. اب فیفا نے ایک فٹ بال کا ورلڈ کپ ارینج کیا ہوا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اور آپ غربا بننے سے بچنے کے لیے ہماری جبلت کے تقاضے ہیں کہ ہم غربا نہ ہو جائیں. اس جبلت سے لڑ کے غربا ہونا پڑے گا. خدا کی قسم خون نکلے گا, جان جائے گی. غربا از اے ویری بگ ورڈ, I'll tell you how. اب فیفا نے جب ایک ٹیم کو آرسنل کی رجسٹری میں ڈال دیا ہے تو اس ٹیم کے اندر نام بھی ہوں گے, یس, ان کو جرسی بھی ملے گی, یس. مگر فٹ بال کی گیم کے اندر تو آرسنل کا مین یو سے میچ ہو رہا ہوتا ہے تو 50,000 بندوں نے آرسنل کی شرٹ پہنی ہوتی ہے, اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہے نا.
تو کیا وہ آرسنل میں نہیں ہوتے؟ کیا وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے نا؟ یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہم فینس بولتے ہیں. فینس. سارا حلیہ میرا آرسنل والا، مگر فیفا کہہ رہے بیٹا نہیں، تو گراؤنڈ میں نہ انٹر ہو جائیں. وی ڈونٹ ریکگنائز یو ایز اے پلیئر. یس. یہ ہے وہ حجاب کی سامنے اوقات میں رہ گئی کہ تم نے آرسنل کی شرٹ پہن لی، اسلام کے کپڑے پہن کے آ گئے اور کہہ رہے ہو کہ علی بن ابی طالب، فاطمہ علیہ السلام. ریلی؟ یہ اسلام میں تالی منع ہے. یہ تالی بجانا بھی غربا نہیں ہے. اوکے، یہ ریا ہے. سوچیں اندر سے سوچیں غربا کیا ہوتا ہے. نفسیات پکڑ لیں، میرا کام ہو گیا. کروڑوں دین کے درس سال میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ایک بھی غریب نہیں پیدا ہو رہا اس میں سے. لوگوں کو عمومی مومنٹم میں ڈال کے خوش کر جا رہے ہیں نشے کی گولی دے کے، تاکہ ہر ایک کو تزکیہ ہو جائے کہ اور سیٹسفیکشن ہو جائے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک بھی کروں گا اور جنت میں بھی جاؤں گا. سوری، 500 سال پہلے تک بھی یہ ایکسکیوز ویلڈ نہیں رہی تھی. کسی وجہ سے 500 سال بولا ہے. جو حالات دنیا کے ہو گئے تھے نا 500 سال پہلے، یہ ایکسکیوز ویلڈ نہیں رہی تھی. اس وقت کے بھی انٹلیکچوئل مسلم نے کہہ دیا تھا کہ اب نہیں، کیونکہ حدیث کی ایکسپلینیشن پوری طرح پڑھیں، اور یہ حدیث کئی طرقوں سے آئی ہوئی ہے. حدیث پوری ایسے بھی بیان ہوئی ہے کہ اسلام ابتدا غربا سے ہوا تھا. عجیب ابتدا تھی اس کی، عجیب لوگوں نے ابتدا کی تھی. لوگوں نے کہا تھا عجیب چیز لے کے آ گئے، اور پھر یہ گھر گھر تک عمومی بن جائے گا، اور پھر واپس اللہ اس کو عجیب کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان غربا، ان عجیب لوگوں کے تھرو فتح عطا کریں گے. یہ ہے پورا کا پورا متن. وہ دور گزر چکا ہے کہ جس میں گھر گھر میں اسلام تھا. جب ٹونیزیا میں بھی عربی بولنا شروع ہو گئے تھے بچے، صومالیہ بھی عربی بولتے ہیں، گھر گھر میں اسلام تھا. اب میں اور آپ انگلش بولتے ہیں. واقعی آرسنل اور مینچسٹر یونائٹڈ کا پتہ ہے ہمیں، ہمارے گھر میں جرسیز پڑی ہوئی ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس انالوجی کو اپنے اندر سرائیت کرائیں کہ اگر میں نے آرسنل کی جرسی پہن لی ہے تو میں آرسنل کا پارٹ نہیں بنا. تو علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب کے نام جپنے سے میں اسلام کا حصے دار نہیں بنوں گا. میں فین آف علی بن ابی طالب ہوں، میں فین آف عمر بن خطاب ہوں. میں علی بن ابی طالب کا 1% بھی حصہ نہیں ہوں. اب مسئلہ فٹ بال پہ ہی رہنا. مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ غور سمجھیں اس کو. آپ کے سامنے نا انٹرنیشنل اینڈ نیشنل کلیرکس آتے ہیں اور کہتے ہیں دعوت جو ہے نا، دعوت اسلام کا حصہ ہے، رکن ہے. کیا؟ چھٹا رکن ہے. مانتے ہیں دعوت اسلام کا رکن؟ یس. کس چیز کی دعوت؟ یہ نہیں بتا رہے. اگر میں اپنے بچے سے کہتا ہوں بیٹا روز صبح اٹھا کر ورزش کیا کر، تو کیا فٹ بال کھلا رہا ہوں اس کو؟ نہیں، دعوت تو دے رہا ہوں نا اس کو. ورزش نہیں کرتے فٹ بال والے. کیا روز صبح ورزش کرے گا تو کیا اس کو فیفا والے اٹھا لیں گے؟ جب تک وہ فٹ بال نہیں کھیلے گا اور اس پراپر چینل سے اس سسٹم میں نہیں انٹر ہوگا، تب تک فیفا میں نہیں انٹر ہوگا. یس. کسی بھی گیم کا، کسی بھی سسٹم کا یہی پروسیس ہوتا ہے. آپ نے کیا سمجھا اسلام کا یہ پروسیس نہیں ہے؟ آیتیں سناؤ، احادیث سناؤ اس پروسیس کی. کیسے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں لوگ، صفوں میں بیٹھے ہوئے، نام نہاد مسلمان صفوں میں بیٹھے ہوئے. ایک کی تو اللہ نے ڈائریکٹ خود آیت اتار دی نام لے کے کہ نہیں اس کے پاس نہ جانا، یہ تمہاری صفوں کے اندر بیٹھا ہوا جرسی پہنتا ہے، بڑے بڑے نعرے بھی لگاتا ہے. عبداللہ بن ابی نبی علیہ السلام کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا مسجد نبوی میں اور پیچھے مڑتا تھا اور مسجد نبوی کی صفیں درست کرتے ہوئے نعرے لگاتا تھا کہ خاموش ہو جاؤ محمد ابھی ارشاد فرمانے والے. روز اس کی یہ صحابہ بھی دیکھتے تھے. یار کیا اسٹیچر ہے، کیونکہ خزرج کا سردار تھا، چھوٹا موٹا بندہ بھی نہیں تھا.
سمجھنے کی کوشش کریں کدھر لے کے جا رہا ہوں میں بات کو. بیکاز اف آئی ڈونٹ ٹریگر دیٹ نرو ان سائڈ یور برین, تو پھر میں نے بھی ہارمنی پرنسپل ٹریگر کیا آپ کا. یہ بہت ہی بڑا سوال ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت, بہت بڑا سوال ہے اس کا. یہ جو آواز اونچی کر دیتا ہے نا اور دور تک چلی جاتی ہے, اس کا اصل میں سوال ہے. خسر پسر کرتا نا میں, ایک آدھا بندہ بھی افیکٹ نہیں ہوتا. اتنے بڑی ذمہ داری پکڑ لی میں نے, اور اس کے بعد میں نے غربا کو عمرا میں تبدیل کر دیا. عمرا ہی بناتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکرز. ابھی میں اگر عمرا کا لیکچر دے رہا ہوتا نا, ہال بھرا ہونا تھا, باہر بھی لوگ کھڑے ہوتے. مجھے پیسے بنانے کے طریقے آتے ہیں, سکھاتا ہوں میں لوگوں کو, میرا کام ہے, میرا پیشہ ہے. کبھی زندگی میں 50 بندے نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس طرف اور 100 بندے اس طرف. جب بھی بڑے ہال میں آتے ہیں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوتے ہیں, کیونکہ عمرا از اے ویری سیلیبل اینٹی. ایوری ون وانٹس ٹو بی دیٹ. غربا وہ والا غربا نہیں, اردو والا پاکستانی مولوی والا غربا نہیں. نبی علیہ السلام نے جو غربا کا نا, اور میں تو اس بات سے بھی آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ کی ایج گروپ نظر آ رہی ہے مجھے, your psychology is not going to be triggered when I use the word strange. Your psychology, جو کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے, will be triggered if I use the word weird. Islam began as something weird. کہ یہ کیا کرنا شروع ہو گئے لوگ, نماز روزہ نہیں, وہ پہلے ہی پڑھے کہ یہ کیا کیا تم نے, کہ قانون ہمارا ہوگا, اللہ کی طرف سے ہوگا, سسٹم سب کے اوپر امپلیمنٹ کرو گے تم, کوئی بھی نہیں بچے گا. نہیں, کوئی نہیں بچے گا. جو اسلام میں نہ آئے تو پیسے دے گا, ورنہ کیوں پروٹیکٹ کریں گے اس کو. اور اگر وہ پیسے نہ دے تو نکلے ادھر سے. عجیب بات نہیں, آف کورس عجیب بات تھی. دس واز دا ڈیفینیٹو غربا, ڈیفینیٹو غربا. صحابی اسی طرح کا اس وقت کے اربوں روپے کا کارپیٹ کے اوپر چلتے ہوئے پہنچے ہیں. کہاں پہ؟ پرشین ایمپرر کے سامنے نیزہ لے کے پہنچے تھے. نیزہ سہارے کے لیے لیتے تھے, تو سارے کے سارے درباری دیکھ رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ غریب کا بچہ. غربا پاکستانی والا بھی انہوں نے کہا کہ یہ غریب کا بچہ ہمارے کروڑوں روپے کے کارپیٹ پہ سوراخ کری جا رہا ہے. چلتا ہوا قاصد تھے نا, میسنجر تھے, پیغام اسلام لے کے آئے ہوئے تھے, اس لیے وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے. اور تو وزیر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا صحابی کے آگے, اور انہیں کہتا ہے تجھے پتا ہے کہ تو کر کیا رہا ہے, ڈو یو نو واٹ یو ڈوئنگ, ڈو یو نو ویئر یو آر. اور صحابی نے کہا ویئر ایم آئی, کدھر ہوں میں. اسے تم میرے خدا سے ملنے جا رہے ہو. ایگزیکٹ جملہ بتایا ہو. تو خدا ہی مانتے تھے ایمپرر کو. خیر زیادہ تر لوگ ابھی بھی ایمپرر سے خدا ہی مانتے ہیں, ایران میں بھی, پاکستان میں بھی. اور وہ صحابی پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نیزہ لے کے مسکینوں کی طرح دیکھنے کی بجائے, جو اس وقت کا ریلیجس مسلم مسکینوں کی طرح دیکھتا ہے نا گورنمنٹ آفیشلز کو, ہائی رینکس کو, اور اسلام کو ایسے پریزنٹ کرتا ہے جیسے بھیک مانگ رہا ہے کہ یہ پلیز یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ سود بند کر دیں. اللہ ایسے حکم دیتے ہیں. تو صحابی وہ کہتے ہیں کہ تو میرے خدا سے ملنے جا رہا ہے. تو صحابی نے کہا کہ اپنے خدا سے کہہ کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں. پولیٹیکل کریکٹنس نو, یہ ہوتے ہیں غربا کے ایٹیٹیوڈ. کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے آج مرا تو کل یہ نہ ہو کہ وہ 999 میں ہو جاؤں. بس ابھی مر گیا تو 999 میں ہو جاؤں گا. کیا کیا ابھی تک؟ کون سی جگہ پہ لسٹ میں نام آیا ہے میری کہ مجھے بھی فیفا والے کہیں گے ہاں جی تو بھی پلیئر ہے. یو اسٹار پلیئر چھوڑیں, تم بھی پلیئر ہو. میں اور آپ آج تک یہ ثبوت دیتے آئے ہیں کہ ہم اسلام کے بہت بڑے فین ہیں. فین ہیں ہم اسلام کے. عمر بن خطاب کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. عمر بن خطاب کی طرح کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ سر آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
کیسے کریں گے عمر خطاب کی طرح؟ آرمی والے اٹھا لیں گے، پولیس والے پکڑ لیں گے، وہ والے پکڑ لیں گے، اور پتہ نہیں مجھے القاعدہ نہ کہہ دے تو کوئی آئیسس نہ کہہ دے تو پتہ نہیں کہ ایکسٹریمسٹ نہ کہہ دے. کیوں آپ کیا بات کرتے ہیں ایسے؟ میں نظام کی بات کرتا ہوں سر، کہ ہر مسلمان کو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ضروری ہو گیا ہے. اگر آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے 40-year-old man and a woman, 20-year-old man as a woman، آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر آپ اسلام میں ایکٹیو نہیں. پھر آپ بے شک پوجا پاٹ کریں، 50 نمازیں پڑھیں نا، اللہ سے عرفان کی منازل کریں. آپ کو ہر افسانے کے اندر عرفان کا لفظ ملے گا. پاکستان کی 2-3 نسلوں نے چھاپی ہوں کتابیں، اللہ سے عرفان کے لیے آئے دنیا میں. اچھا، تو اگر یہ کام نہیں تھا اور عرفان ہی ڈھونڈنا صرف کام تھا، تزکیہ نفس ہی کام تھا، تو جب گمورا کے اوپر، فلسطین سے تھوڑا سا اوپر، ڈیڈ سی سے تقریباً 300 کلومیٹر ویسٹ کے اوپر، نارتھ ویسٹ پہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بات سنو، ابھی تباہ کرو اس بستی کو، فرشتوں نے کہا کہاں سے شروع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے مولوی مارو جا کے ان کے. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ لوط علیہ السلام پہ جب بومنگ ہوئی ہے فاسفورس کی، سلفر کی، فرشتوں نے جب پتھر مارے تو کیا احکام لے کے آئے تھے کہ میں مولوی مارنے آیا ہوں ادھر. کیا کر رہے تھے وہ آگے؟ آپ کو پتا نا حضرت لوط کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قوم کے ساتھ؟ آگ، پتھروں سے آگ نکلتی تھی کیونکہ وہ سلفر کے پتھر تھے. ذرا ابھی بھی ریسرچ کریں، وہ ابھی بھی سلفر میں ہی کور ہے. وہ علاقہ سلفر میں ہی کور ہے. اس علاقے کی مٹی اٹھاؤ اور لائٹر لگاؤ تو دھماکے سے جل جاتی ہے مٹی. فرشتوں کی پہلی صف چل رہی ہے اور فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈھونڈو زاہدین کو ادھر، کن کن گھروں میں اللہ اللہ کر کے بیٹھا ہوا، اپنے گھر میں بس کیا کرتا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ روزے رکھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تہجد پڑھتا ہے. کون ویٹ کر رہا ہے؟ فرشتہ. کیا لے کے؟ سلفر کا پہاڑ لے کے، کہ تیرے تو گھر کو سب سے پہلے جلاؤں گا. کہ تو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دین اللہ کا، اپنے گھر کو چمکانے آئے تو، اپنے بیوی بچے. آپ نے وہ ڈائلاگ پڑھا ہے حضرت لوط کی بیوی کا حضرت لوط کے ساتھ؟ پاکستان کی نا ٹیکسٹ میں وہ شامل نہیں کیا جاتا، ڈھونڈنا پڑے گا، پڑھ لیں، بہت مشہور ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا آرگیومنٹ کیا تھا حضرت لوط کو؟ پڑھا کسی نے؟ خواتین اصل میں خواتین کا لٹریچر نہیں پڑھ رہی نا، آپ بھی مردوں کا لٹریچر پڑھ رہی ہیں. میرے گھر والے نہیں، انہوں نے اپنا میکا نہیں بچایا تھا، نہ انہوں نے جسٹیفیکیشن کے لیے ایک آرگیومنٹ دیا تھا. حضرت لوط کو آرگیومنٹ دے رہی ہیں کیا؟ کہ یہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، لیو اینڈ لیٹ لیو، ریپ تو نہیں کر رہے، ان کو اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو. اور حضرت لوط نے کہا نہیں، اپنا نہیں کھیلنے آئے نا، ہم سب کا کھیلنے آئے ہوئے، سب کے ساتھ سب کا معاملہ ایک ہی قانون، ورنہ نا انصافی کی بیسک وجہ پڑ جائے گی کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے الگ قانون بنا لوں اور غیر مسلمانوں کے لیے کوئی قانون نہ بناؤں. تو کیا وہ اللہ نے نہیں بنائے؟ کیا آل آف اے سڈن سائیکولوجیکل ڈیوورس کر دیتے ہیں ہم باقی کے انسانوں کو؟ زبردستی نہیں مسلمان کرنا، قانون لیکن اللہ تعالیٰ کا ہی امپلیمنٹ کروانا. یہ بات جب نبی علیہ السلام نے کی تو وہ غربا ہو گئے. کیسے کی تھی؟ بچپن میں کلاس 1-2 میں اسلامیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اس وقت کے چاروں قبیلوں کے بزرگان آ گئے. نبی علیہ السلام اس وقت 40 سال کے تھے، یہ بزرگان 70 سال کے تھے، داڑیاں تھیں ان کی، حج کرتے تھے. وہ الگ بات ہے 2 نمبر حج کرتے تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا. اور آگے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کا پلا ہو بچے، وی لو یو. پڑھیں ذرا اتبا کے کارنامے پڑھیں ذرا. وی لو یو او محمد، جان نچھاور کریں گے تیرے اوپر
اور کرتے بھی ہیں. نبی اسلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے سرداری ملے. تو نہیں چاہتا سرداری. پہلا آرٹیکل. دوسرا, تجھے کچھ اور چاہیے؟ تجھے عورتیں چاہیے؟ تجھے عورتیں دے دیتے ہیں. تجھے پیسے چاہیے؟ تجھے پیسے دے دیتے ہیں. اور آگے سے کیا اس نے بکواس کی میرے نبی کے بارے میں کہ اگر تیرا دماغ میں کوئی مسئلہ آیا تو ہم اس کا علاج کر دیتے ہیں. کوئی جن آیا اس کا علاج کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی اور خلل آ گیا, مجنون ہو گیا, اس کا علاج کر دیتے ہیں. یہ 4 اعتراضات یاد رکھنے آپ نے, یہ 4 آفرز یاد رکھنی ہے. سوری, یہ 4 آفرز, پاور, منی, ویمن, اور ادروائز یو آر سائیکو. If you don't take these, you're a psycho. آپ کو پتا ہے نا, بچپن میں پڑھا تھا نا, نبی اسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دے رہے ہو بس, اگر ادھر سورج رکھ دو اور ادھر چاند بھی رکھ دو تو میں کیا کروں گا؟ یاد کریں نبی اسلام نے کیا کہا, میں کیا کروں گا؟ نمازیں پڑھاؤں گا تمہیں؟ نہیں. روزے رکھواؤں گا؟ نبی اسلام نے کیا کہا ان کو؟ جی نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا قانون توڑ کے رکھوں گا میں. قانون صرف اللہ کا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مسئلہ. جب بھی آپ قانون کی بات کریں گے نا, لا کی بات, تو لا کمز فرام اللہ الون, تو کیسے روم بھی خط پھاڑا کرے گا آپ کا. اور جو بگیسٹ ایمپررز آف دا ورلڈ ہے نا, چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں, چاہے وہ محلے کے بڑے ہوں, چاہے خاندان کے بڑے ہوں, چاہے ملک کے بڑے ہوں, آپ کے خطوط پھٹیں گے ہی پھٹیں گے. اگر آپ نے کہا کہ ابو جی یا پرنسپل صاحب, قانون صرف اللہ کا, اصول سے صرف اللہ کے. اب آتے ہیں اصلی پرابلم پہ. so that I can actually tell you. اب میں سرجری میں اندر چلا گیا ہوں. now let's see کدھر اینڈومیٹریوسس ہو چکا ہے. everything is just gelled up, new tissue over every organ. You know what endometriosis is? Yes, actually it's a woman issue more than a man issue. اتنا ڈیپ لیول پہ جا چکی ہے نا یہ بات. If I say that I want to change the law, what does that make me? That makes me a contender of leadership alone. The law comes from leadership. And that's the problem you need to solve. اگر آپ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی لیڈرشپ کی کنٹینڈرشپ میں نہیں ہے تو میں کیا پنجاب کالج جاؤں یا ان پڑھوں کے پاس جاؤں؟ housewives and aunties, or the elite of the intellectual probability, which is the doctors, students of medicine or engineering. Yes. اس کے علاوہ کس سے ایکسپیکٹیشن رکھوں میں؟ آپ بتا دینا, کمپیئر کر لیتے ہیں, یا مجھے راؤٹ کر دیں, میں ادھر چلتا ہوں. کس سے ایکسپیکٹیشن رکھوں کہ پہلا قطرہ بارش کا کون بنے گا؟ آپ کی قسمت ہے کہ آپ سے زیادہ سوال ہونے. اچھی ہے بری؟ میں نے جان کے لفظ نہیں بولا. آپ کی اچھی قسمت ہے یا بری قسمت؟ کیا آپ سے اللہ نے زیادہ سوال کرنے ہیں؟ بری قسمت ہے یا اچھی قسمت ہے؟ بتائیں. سختی ہے نا ہم پہ. آپ سمجھ رہے تھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو میں تو صحیح ٹریک پہ ہوں. یہ اللہ نے آیت بتائی بھی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں نعمتیں دیکھ کے کہ اللہ ان سے خوش ہے. یہ سائیکالوجی کو توڑ دیں. آپ کو اللہ نے ایک ایلیٹ ہوڈ دیا انٹلیکچولیزم میں. فائنینشیل ایلیٹ نہیں, انٹلیکچوئل ایلیٹ. جو قوم کے ڈاکٹرز انجینئرز جس نہج کے اوپر آتے ہیں, عام بیچارہ کمیاں دا بال اس کو اللہ رسول کا قانون سمجھ لیتا ہے. ایموشنل نیڈ بھی, سوشل نیڈ بھی, اور ایون ریلیجیس نیڈ بھی وہاں سے پوری کر رہا ہوتا ہے. دیٹس ہرڈ سائیکالوجی. اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے وہ لیڈرشپ کی کمانڈ نہ پکڑی تو
اگر آپ نے نظام چینج کرنے کی بات نہ کی تو، اور اگر آپ نے اس نظام کو کھول کھول کے سائیکولوجیکل نیڈ نہ بتایا لوگوں کو، اور آپ نے ان کلرکس کو گلے سے نہ پکڑا کہ بات سن، اللہ کے نام پہ تو وہ والی بات نہ کر، یہی یہودی کرتے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا اعتراض تھے؟ سائیکو ہے، ہمارے علماء کے خلاف بات کرتا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ یہ غربا بنی اسرائیل کی 9 objections اگینسٹ عیسیٰ ابن مریم پڑھیں، ہر کتاب میں پبلشڈ ہے مسلمانوں کے پاس، یوٹیوب کے اوپر اور کیا نام ہے اس کا، فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کرام نے عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا اعتراض کیے تھے کہ سائیکو آدمی اٹھ گیا اور تضحیق کے علماء کرام کر رہا ہے ہماری، اس کو وہ سیجز بولتے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہمارے صحابہ کی تضحیق کرتا ہے، یہ سیجز بولتے ہیں، تورا میں سیجز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بک آف خطوئیم جو ہے نا بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ، خطوئیم وہ سیجز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ لیٹرز آف دا پروفٹ received by who? The students of the prophets, the sages. تو عیسیٰ نے کیا کہا تھا بتائیں؟ کہ I'll turn the other cheek. یہ تو پال کی فلسفی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو فلسفی نہیں ہے۔ ایک بھی آیت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ٹرن دی ادر چیک والی۔ پال نے 14 کتابیں بھر دی ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اگر ٹرن دی ادر چیک ہی کرنا تھا تو لا بھی مان لیتے، انہوں نے بھی نظام ہی کھڑا کر دیا تھا کہ نہیں یہ تو لا اللہ کا ہی نہیں ہے۔ I am going to follow the letter, the book, letter by letter, dot by dot, jot by jot. یہ چیلنج تھا کہ تم نے کتاب بدل دی ہے، تم نے میسج بدل دیا ہے۔ یہی نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض ہوا، اور I swear to you یہ آپ سب کے اوپر اعتراض آنے والا ابھی، اگر واقعی آپ نے کھیلنا ہے فٹ بال تو، ورنہ فین بننا ہے کوئی اعتراض نہیں کرے گا آپ پہ۔ پہلے اسلام کی جرزیاں، حجاب پہ کس کو اعتراض ہے؟ داڑھی پہ کس کو اعتراض ہے؟ آئیں نماز ابھی جماعت کرتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 50 بندے وہ بھی آئیں گے لائف میں پہلی نماز پڑھی ہے انہوں نے، لوگوں کو کراؤڈ دے کے آ جاتے ہیں نمازی۔ 50 کیا پتا پہلی صف میں بھی وہ لوگ پائے جائیں۔ دیکھیں نہیں ہمارے پولیٹیشین ادھر ادھر دیکھے تکبیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ Those are not غربا، that's the only problem۔ غربا کون ہے؟ کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے نصرت دے دینی ہے۔ اب what is the biggest question that you should ask when you go home? Tonight, you're going to ask yourself a question. And I ask this question every single time. Everywhere I go, I ask this question. کہ جو current definition of ethics ہے، جو آپ سب کو گھوٹی میں پلایا گیا، مجھے بھی، current definition of global consensus on what's the word? Ethics. اس پہ تو اسلام ہی نہیں پورا اترتا۔ نشانیاں بتانا شروع کروں، وقت نہیں ہے۔ It's ethical to have gender pronouns now. It's ethical. Live and let live is the basis of ethics. کیا کروں میں؟ اسلام تو live and let live نہیں ہے۔ مجھے تو اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا، مجھے خود کہا، آپ سے بھی کہا کہ تمہیں اس لیے رینک دے رہا ہوں کہ خیر علوم، کون سا رینک دے رہا ہوں؟ کہ تو ہاتھ سے روکتا ہے جب برائی کو دیکھتا ہے۔ تو live and let live والے بندے یہ والی آیت کیسے ہضم کر رہے ہیں؟ ایتھکس کی ڈیفینیشن ماننے والے تو غربا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ گلوبل کنسنسس ہے، اور گلوبل کنسنسس میں جب آئیں گے آپ غربا نہیں، پھر آپ ریگولر نارمل فوکس ہو جائیں گے۔ نارمل فوکس ورسز غربا کی لڑائی ہو رہی ہے اس حدیث میں۔ جیسے آپ غربا میں انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ قانون اللہ کا، امپلیمنٹیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قانون اللہ بتائیں گے، امپلیمنٹیشن سننا بتائے گی، اس کے علاوہ دوسری کوئی آپشن نہیں ہے۔ Can you say this to even your fathers? I'm sorry, you can't. Nobody can. ہم سے اپنے اپنے محلے خاندان نہیں فتح ہو رہے، میں نے UN فتح کرنی جا کے؟ بہتر ہے جرسی پہن کے سو جایا کروں اور خواب میں فٹ بال میچ دیکھ لیا کروں۔ اس میچ میں میں بھی میسی کو پاس دے رہا ہوں گا، میسی مجھے پاس دے رہا ہوگا، 3-4 گول میں بھی کر لوں گا۔ خوابوں میں کیا ہے؟ مگر اگر اصل میں گراس میں اترنا ہے نا آپ نے، تو یہاں پہ تو مسئلہ آئے گا ہی آئے گا۔ اور وہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ نارمیلٹی کی ڈیفینیشن اسلام کے امپیریکل ڈیفینیشن سے الگ کر دی گئی ہے۔ وہ حضرت لوط کے
سارم اینڈ گمورا کے مولوی یہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں کہ فکر نہ کر، تزکیہ نفس کر، بس اپنی اپنی سوچ. اللہ نے نہیں کہا قیامت والے دن کیا ہو رہا ہوگا مولوی صاحب، نفسی نفسی. قیامت والے دن نہیں ہو رہا ہوگا نفسی نفسی. تو بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دنیا نہیں، یہ تو قیامت والے دن ہوگا نفسی نفسی. تو دنیا میں کیا کرنا تھا؟ دنیا میں کیا کرنا تھا؟ نفسی نفسی کے لیے آئے تھے. ایک بھی بدھا کا فالوور دکھائیں جو ساتھ والے کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہو اس کے مراقبے کے بیچ میں. آپ بتائیں نا، بدھا میں بدھ مت کا پتہ نا آپ کو؟ وہ والے بدھ مت پتہ نا آپ کو؟ وہ مراقبہ نہیں کرتے. تو ہم نے بھی تو یونیورسٹی کھولی ابھی مراقبے کی، ابھی خان صاحب نے. ایسے ہی ہوگا کیونکہ اس سے سیف پلے ہارمنی پرنسپل ہے. اور عام عوام کرے، خدا کی قسم اس کے عام عوام کو اللہ نے بھی عام عوام ہی کہا ہے قرآن پاک میں کہ عام عوام تو گمراہی پہ ہی ہوگی، عام عوام ہے. آدم علیہ السلام کو بھی بتایا تھا، نبی السلام نے 2 دفعہ آپ کے سامنے حدیثیں سنا دی ہیں. عام عوام کی خیر ہے. یو آر ناٹ عام عوام. مسئلہ یہ ہے، یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. عام عوام کا عام عوام سے سوال نہیں ہوتا، عام عوام کا خاص عوام سے سوال ہوتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے جب لوگ تمہیں اندھا دھند فالو کرتے تھے. بڑے بڑی قوموں نے بچ جانا ہے، بڑی بڑی نسلوں نے بچ جانا ہے خدا کی قسم. یوٹیوبرز، فیس بکر، سوشل میڈیا، انسٹا نے نہیں بچنا. ایک ایک چیز اسلام 360 میں ہاتھ میں رکھی ہوئی. آپ لوگوں نے اگر نہ پکڑا یہ کام، گیم اوور ہے. کس کی؟ اگلے میری 2 نسلوں سے گیم اوور ختم، کہانی ختم. آپ کے پاس وہ ایکسس آ گیا ہے جو امام شافعی کے پاس ایکسس نہیں تھا، حنبل کے پاس وہ ایکسس نہیں تھا. آپ کے ہاتھ میں وہ ایکسس، تمام نالج آف اسلام کا. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں گن رہے ہیں بیٹھ کے دوسرے کی. پگڑی کے کلر دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے. آپ کے پاس وہ ایکسس ہے، آپ کی بچت نہیں ہے. اور میں بتا دوں، اگر آپ اور میں نے کچھ نہ کیا، میرے اور آپ کے بچوں کی بچت نہیں ہے. وہ گٹر میں پیدا ہوں گے اور اس میں بھی اسلام فٹ کر دیں گے کہیں پہ. اور ڈر کس بات کا ہے؟ میں مسلمان ہوں، مجھے ڈر پتہ کس بات کا ہے؟ میں بتاتا ہوں مجھے کس بات کا ڈر ہے. آخرت میں ہم نے جب کھڑے ہونا، اسی طرح کھڑے ہونا. آپ کو سمجھے، میں اور آپ الگ الگ کھڑے ہوں گے. جس جگہ پہ آپ نے جو کرتوت کیے نا، وہیں پہ اللہ اٹھائیں گے آپ کو تاکہ امبیرس ہو سکو. وہاں پہ ننگا کیا جائے گا تمہیں کہ یہ کرتا تھا. اکیلے میں کسی نے گناہ سنا دیے، فرشتے نے کان میں آ کے، پھر کیا عذاب ہونا. جو ریئل امبیرسمنٹ اس کہ آپ اور میں وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ ہم بھاگ رہے ہوں گے، خدا کی قسم بھاگ رہے ہوں گے. کدھر؟ کہ کوثر کدھر ہے؟ کدھر ہے کوثر؟ جا کے پانی پیوں اپنے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے. وہ ربا کون ہے؟ وہاں پہ 2 یا 3 بندے کھڑے ہوئے، خالی 1000 ایک طرف کھڑا ہوگا، ایک بندہ کھڑا ہوگا خالی. اور راستے میں کچھ جانے نہیں دے گا. میں آپ سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا معاملہ ہے؟ آپ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں، ذرا امیجن کریں کہ ہم سب بھاگ رہے ہیں اور ادھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بھی فرشتہ میں آگے نہیں جانے دے رہا کہ وہ ربا کے لسٹ ہے. بھیا میرے نا ایک دوست کو ریسنٹلی خواب ہے. وہ خواب سنائی جا رہا تھا حشر کے میدان میں کیا چل رہا ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے ہمیں، ایک بھی کتاب ایسی نہیں جس نے میں یہ بتایا ہو کہ جب نبی علیہ السلام نہ کرتے ہیں نا کسی مسلمان کو کہ تجھے پانی نہیں پلاؤں گا. کین یو امیجن؟ یہ خوشخبری کی حدیث نہیں ہے، یہ ہم سب کو بتا دیے کہ ہم فیل ہو گئے. ہم نمازیں چمکا چمکا کے، روزے رکھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں باب الصوم کھلے گا میرے لیے آخرت میں، باب الصوم، باب الصلاۃ کھلے گا جنت کا میرے لیے. وہ حوض کوثر کے اس طرف ہے، حوض کوثر کے اس طرف
وہ فرشتے کھڑے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا پیالہ نبی علیہ السلام خود کہہ دیں گے کہ یہ لو پانی پیو، اور فرشتہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لے گا کہ اس کو نہیں پلانے دوں گا، اور نبی علیہ السلام کہیں گے یہ تو میرا امتی ہے، نبی علیہ السلام کو فرشتہ کہے گا کہ یا رسول اللہ جرسی پہنتا تھا آپ کی، بس نئے رول ایجاد کیے اس نے، آپ فین ہے بس اسلام کا۔ جب کسی اور کے پاس ہوتا نا یہ واقعہ، کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے، سائیکالوجی ٹریگر نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے سائیکالوجی ٹریگر کر رہا ہوں آپ کی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں، اپنے سگی ماں کے بارے میں سوچیں کہ فرشتہ آپ کی ماں کو آگ میں لے جا رہا ہے اور سب کے سامنے آگ لگنے لگی اس کو۔ سائیکالوجی ٹریگر کر رہا ہوں آپ کی کہ یہ بشیروں کی حدیث نہیں ہے، نذیرن کی حدیث ہے۔ غربا کا مطلب قلت ہے، اتنی چھوٹی قلت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ جب صحابہ نے سنی یہ حدیث تو چیخیں مارنے شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا۔ نبی اسلام نے تیسری دفعہ یہ جب فریاد سنی تو کہا کہ یاجوج ماجوج ہیں، زیادہ تر یاجوج ماجوج ہیں۔ علی بن ابی طالب کو پہچانے، عمر بن خطاب کو پہچانے، سائیکولوجیکلی پہچانے، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کی قسم آپ کو گھر پہ موقع مل رہے ہیں علی بن ابی طالب بننے کے، گھر پہ مل رہے ہیں اتنے گندے حالات میں ہم کہ آجا کھیل لے تو رجسٹر کرتے ہیں اسلام میں۔ بس میں ختم کرتا ہوں ایک حدیث سنا کے۔ ایک صحابی حضرت عباس کے دوست طائف کے غزوے کے بعد مسلمان ہوئے اور کہتے کہ میں پچھلی دفعہ جب مکے آیا تھا نا تو عباس سے ملنے آیا تھا۔ حضرت نبی علیہ السلام کے چچا کا نام ہے عباس۔ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے میں ایک بندہ اپنی بیوی اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ، علی بن ابی طالب کے ساتھ، عجیب ایکشنز کر رہے ہیں وہ، کیونکہ یہودی تو نہیں تھے نا، ان کو تو نہیں پتہ نماز کے۔ نبی اسلام اعلان کر چکے تھے ورنہ کعبے میں نماز نہ پڑھتے، قانون کا اعلان ہو چکا تھا، پالیٹکس سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو صحابی کہتے کہ میں پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو میں نے عباس سے پوچھا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ تو عباس نے مجھے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، نیا سسٹم پروپیگیٹ کر رہا ہے، نیا سسٹم لے کے آیا، نیا دین لے آیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت میں ہنسا کہ کیا ایک فیملی نے کیا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ مسلمان تو اللہ نے مجھے بعد میں بھی کرنا ہی تھا، مگر اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو میں 1/4 اسلام ہوتا، would have been the 4th person in Islam۔ سمجھ رہے ہیں 4th person in Islam کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اسلام کا 4تھا ستون میں ہوتا۔ میں آپ سے اس لیے پوچھنے آیا ہوں، اللہ نے آپ کو 1% آف پاکستان بنایا ہے، یو ہیو دی آپشن کہ آپ 1% آف اسلام ہی بن جائیں۔ یو ہیو دی آپشن آف بیکمنگ 50% آف اسلام، مے بی مور، اسپیشلی گرلس، کیونکہ آپ نے بچوں کو جو بتا دیا وہ دین ہے، آپ نے جو پولیٹیکل نظام بنا دیا گھر میں وہ بچوں کو اور بیوی دونوں کا دین ہے۔ آپ نے کہہ دیا نا بس نمازیں پڑھ لیا کرو، یاد آنا طالبان نہ لگنا، طالبان تو مجاہدین ہیں، میں تو پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم، دنیا کے پولیٹیکل سسٹم اور UN کو چیلنج کرنے والے مسلمان پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ امارات کو تو میں بھی نہیں مانتا، دنیا کا نظام چینج کرنے کے لیے آپ نے کون سی وارفیئر کی ہے؟ کون سی انٹلیکچولیزم، کون سی کتاب، کون سی جگہ پہ آپ ایکٹیو ہیں؟ If you're not a politician, you're not a Muslim.
اینڈ آئی ایم ٹاکنگ گلوبل پالیٹکس. یہ گٹر نہیں جو ہمیں جس کی عادت ڈالی ہے ان لوگوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کھولا ہے, کہ جب گلوبل بات آتی ہے یہ سب پاکستانی چپ ہو جاتے ہیں. That's not Muslims. مسلم ہوتا ہے جب نیلسن مینڈیلا جیسا غیر مسلم بھی. پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کے فلسطین کی سپورٹ میں پوری ریلی کر کے فلسطین پہنچ جاتا ہے. اپنی قوم پس رہی ہے, ابھی آزاد نہیں ہوئے, اور فلسطین میں بیٹھا ہوا ہے وہ. اور یہودی کیا کہتے ہیں اس کو؟ امریکہ بلا کے. گوگل کر کے نا یوٹیوب پہ دیکھنا یہ ویڈیو, ذرا آپ کو پتہ چلے. وہی 4 سوال نیلسن مینڈیلا سے کیے, وہی عمران خان سے کیے. فرق صاف ظاہر ہو جائے گا کہ پالیٹکس اور لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. سیم سوال. اور یہودی نے کیا کہا کہ مسٹر مینڈیلا, you know we're financing your anti-apartheid movement, you know that, right? We're giving blood and sweat, money, time and space. And you went to Yasser Arafat? You're supporting the Palestinian cause? یاسر عرفات نے آگے سے کیا کہا؟ غور سے سمجھے اس بات کو تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کیا کر سکتے. نیلسن مینڈیلا نے کیا کہا؟ سر نیلسن مینڈیلا نے کہا کہ if you are giving money to me, then I can only apologize. But if you are giving money to my principles, then my principles don't change based on the man I'm speaking to. تمہارے سامنے میں کوئی اور رسول رکھ لوں اور فلسطینیوں کے آگے جا کے کوئی اور رسول رکھ لوں. مارکیٹنگ کرنے گیا تھا میں اپنی کیمپین کی فلسطین. That's the kind of politics that I require you. اس وقت پاکستانی مولویوں نے کیوں نہیں فتویٰ دیا؟ عربین مسلم نے کیوں نہیں فتویٰ دیا کہ جاؤ ان حبشیوں کو بچاؤ, ظلم ہو رہا ہے ادھر؟ یہ تھی پالیٹکس ہماری. مسلمان کرنے کے لیے جاؤ نہیں, ان ظالموں سے, ان مظلوموں کو بچاؤ جو گلوبل لیول کے اوپر تم نے موومنٹ کرنے. ابھی جو فلڈ ریلیف کے لیے پیسے اکٹھے کر لیے نا آپ نے, آپ کے ماموں کے بچے جو پانی میں نہیں, غیر ہی ہے نا, پیسے اکٹھے کرتے نا کیونکہ فیشن ہے. No one's gonna say anything against it. That's why it's cool کہ میں فلڈ کے لیے پیسے دے رہا ہوں. No one's gonna ban you. Actually, people are gonna love you. اور جب اللہ کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, جب عورتیں اور مرد چیخیں مار رہے تھے کہ ہمیں بچانے والا کوئی بھیج جا, اللہ اس مسیح سے نکال, ہم یہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ بتاؤ کتنی بستیاں جل رہی ہیں دنیا میں, صرف مسلمانوں کی نہیں, صرف فلسطینیوں کی نہیں, غیر مسلموں کی بھی. That's the kind of leadership you're supposed to do. مگر میں گھر پہ نہیں علی بن ابی طالب, تو میں جا کے فلسطین میں علی بن ابی طالب بنوں گا نا. میں گھر پہ نہیں فاطمہ بن سک رہی ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں میں یمن چلی جاؤں. جی ہاں, آپ گھر پہ بن جائیں, اللہ آپ کو یمن بھی پہنچا دیں گے. یمن جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی یمن بچانے کے لیے. عمر بن خطاب قادسیہ کی جنگ میں تھے نہیں, کرائی تھی. پیچھے سے ایمان عمر تھا, اور آگے سے جو فوج کی جو داستان, وہ داستان اسلام ہو گئی تھی. پریکٹس تھی بس. یہ ہے غربا, بس اتنی سی بات ہے. جب پرشین ایمپرر کو لے کے آئے تھے نا, تو پرشین ایمپرر مسجد نبوی میں آیا اور کہتا ہے مجھ سے صرف بادشاہ بات کرے گا, جاؤ ذرا ہتھ کڑیاں کھولو, ذرا نکلو ادھر سے, بادشاہ کو لے کے آؤ. صحابی ڈھونڈنا شروع ہو گئے کدھر ہے عمر بن خطاب. ادھر ادھر چھان مارے, گھر دوست ادھر کدھر گئے ہوئے, کہیں نہیں مل رہے عمر بن خطاب. یہ بھائی صاحب کھڑے ہیں اپنے ٹہکے میں. صحابی واپس آئے کہ کیا کریں. دیکھا ایمپرر نے کھڑا ہوا کہ زمین پہ ایک بوری ہلی ہے, بوری, اور بوری میں سے ایک بندہ سویا ہوا تھا, اٹھا اور کھڑا ہوا اور ایک دم 7.25 فٹ کا ہو گیا. اور عمر بن خطاب کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو وہ آگے سے وہ کہتا ہے تو کون ہے بھائی, یہ کیا سویا ہوا تھا ادھر؟ اتنے میں صحابی آئے اور صحابی نے دیکھا عمر بن خطاب. عمر بن خطاب بوری کے اندر سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. جو بگیسٹ کنگ کو لے کے آئی تھی آرمی, اس کا کنگ یہ تھا. یہ ہوتے ہیں غربا. This is how you are supposed to light the torch downstairs. If you want to play the money game, you want to play the fame game, you want to play the
fortune game of whatever luck and fate you actually propagate, then I'm sorry. You are the enemy then. You are the enemy. You're spreading the wrong harmony principle downstairs. That's it. Then my fight is not against any person but you. I am fighting for the پہلے اپنے جسم سے کینسر نکالتے ہیں نا, بعد میں آپ کسی کے جسم سے کینسر نکالتے ہیں. Then you are the enemy, I'm sorry. Then I'm going to have to fix you guys up. Microphones ہیں آپ سب کے پاس, دونوں کے پاس. Any questions, anyone else? Yes, sir. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال جو ہے وہ جہاد فی القتال کے بارے میں ہے کہ اگر جیسے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عوام بھی ایسی ہے اور رعایا بھی ایسی ہے, اور جیسے آپ کہتے ہیں فولوی وہ بھی اسی طرح کے, تو کیا انفرادی طور پہ میں انڈیویجولسٹک طور پہ خود جانا ہوں جہاد کرنے کسی کو بچانے کے لیے ایسا کچھ؟ میں نے آپ سے کہا کہ پالیٹکس کرنی ہے آپ نے. جس دن آپ نے کلمہ پڑھا تھا آپ سیاست میں داخل ہو گئے تھے. جہاد کے اصول وضع ہے پہلے سے, ان اصولوں کو توڑ کے آپ جہاد نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. مگر وہ پورے اصول پڑھ لیجیے گا, وہ نہیں جو پاکستان میں پروپیگیٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اصول پورے پڑھنے ہیں آپ نے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. مگر آپ خود نہیں جا کے جہاد کا اعلان کر سکتے. پہلی بات تو وہ بے وقوفی ہے, باقیوں کو بھی مروائیں گے آپ, ٹھیک ہے. مگر جہاد بغیر اصول کے نہیں ہوگا. یہ آپ کو آسان سا جواب دے رہا ہوں, اس کے پیچھے ٹیکنیکلٹی ہے. فار ایگزامپل ٹیکنیکلٹی کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. کون سا کوئی, میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. کبھی بھی پاکستانی مولوی, اسپیشلی حنفی مولوی, اس کو میں کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ہر مسلمان 4 مہینے رباط میں لگائے گا ورنہ منافق کی موت مرے گا. یہ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. کبھی بتایا کسی مولوی نے؟ کیسے بتائے گا؟ اپنا بچہ بھی تو بھیجنا پڑے گا نا. اپنا بچہ 4 مہینے کے لیے بھیجنا پڑے گا ٹریننگ کے لیے. جب پاکستان آرمی یہ کہتی ہے او نہیں وہ تو جاب اور کریئر ہے, جب اللہ کہتا ہے تو نہیں ایکسٹریمزم ہے. حنفی ہو تو ابو حنیفہ کا فتویٰ سب پڑھ کے سنا, تو میں نے سنا دیا. اصول کے اندر جہاد ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پالیٹکس کا بھی اصول ہے, سب سے پہلے آپ پولیٹیشین بنیں گے. یاد رکھیے گا, ذہن فتح کر لیا تو تلوار کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ذہن نہ فتح کرے, آج خلافت آ جائے تلوار سے, کتنے دن چلے گی خلافت آپ بتائیں؟ 1 نسل, 1.5 نسل, 2 بھی نہیں پوری کرے گی. ہم سب امریکہ بھاگیں گے. جہاد از این انسٹرومنٹ ناٹ دا پرپز. یاد رکھیے گا, ضرورت پڑے گی تو ضرور کریں گے. اس سے اوپر کا رینک نہیں ہے کوئی, کسی شک میں مت رہے گا. مگر پرپز جہاد نہیں ہے مسلمان کا, پرپز دین اسلام کی کا نفاذ ہے. تو پولیٹیکل سسٹم, the law of Allah subhanahu wa ta'ala should be upon everywhere else. That's it. اور ایک دفعہ آپ انٹلیکچوئل وارفیئر میں انٹر ہو گئے, آپ دیکھیں گے آپ کروڑوں کو تابع کر رہے ہیں. آپ تلوار والے جہاد میں انٹر ہو گئے تو آپ کے سامنے جو آئے گا وہ تابع ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تلوار نہیں اٹھانی, یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. تو آپ نے بس اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ دستے پہ ہاتھ ضرور رکھیں, بات انٹلیکچوئل کریں, ہاتھ دستے پہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم ڈرتے نہیں ہیں اس کام سے, ضرورت پڑی تو ہے ہمارے پاس. مگر اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ کو پتا بھی ہے کہ قوموں کی قومیں جیتی ہیں لوگوں نے, غیر مسلموں نے بھی انٹلیکچوئل وارفیئر سے. کون سے رشیا اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے, کیسے تابع کیا ایک دوسرے کو انہوں نے. فرینچ ریولوشن پڑھیں ذرا, ایک یوتھ کے بندے کو پتا تھا کانسٹیٹیوشن کیا لے کے آنا فرانس کا, کسانوں کے بچوں کو پتا تھا, بغیر گولی کے فتح کیے نا. ضرورت پڑے گی, ہونی چاہیے آپ کے پاس. یاد رکھیے گا ہتھیار مسلمان مومن کا زیور ہے, کہ شک میں مت رہیے گا, ڈھکی چھپی بات نہیں اسلام. مگر اگر آپ کو تلوار کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب دماغ صحیح چلائے نہیں آپ نے, کیونکہ اب 2.25 کروڑ مسلمان ہیں, تب بھی اگر ہم ذہن نہیں فتح کر رہے لوگوں کا تو پھر تو ہماری کچھ فہمی کم عقلی ہے نا. فرسٹ تھنگز فرسٹ, یو گو ٹو دا بیسکس آف سائیکالوجی اینڈ سے کہ جب 1 ارب لوگ آپ کی طرف آنے ہیں اور 1 بندہ آنا ہے تو کیا چوائس ہے آپ کی؟ 1 ارب کو لے کے آنا نا. That's it. That's how you play.
نہیں مانتے فکر ہی نہ کریں, تیاری پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے جناب, ایک انٹلیکچوئل لیول پہ جہاد کا سوال ہے عالم اروا سے. آپ کو پتہ ہے ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم کی bigger, I think it's the biggest problem going on right now. مگر آپ سوال پورا کریں پہلے. تو سوال یہ ہے کہ ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کی ہمیں چوائس نہیں دی گئی اور ہم جج کیوں کیے جائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈے آف ججمنٹ. تو عالم اروا سے اور ان کی تحقیق کے بارے میں یہودیوں کی توریت میں یہ آیت تھی, میں اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں, اب نہیں ہے, ایبریگیٹ ہو گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون نہیں بدلتے اور اللہ تعالیٰ سنت نہیں بدلتے. میں ان دو اسکالرشپ کے آرگیومنٹیشن پڑھ چکا ہوں. ایک نے کہا کہ تھی نکال دی, دوسرے نے کہا تھی نہیں, یہ گفٹ ہی مسلمانوں کو ملا. کیا گفٹ؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو, اب یہودیوں کے پاس کیا ہوا, عیسائیوں نے کیا کہ ان کو چھوڑا, ہم تو میں تو آپ تو مسلمان ہیں, تو مسلمان یہ سوال نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں کہا نا ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے یہ پوری کی پوری اسٹوری بتا دی تھی کہ یہ مقصد ہے, دنیا میں جانا ہے. کیا ہوا پھر؟ ہاں ان عرض, میں نے خود پریزنٹ کیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, خود آئے ہیں, سب کچھ واضح کر کے آئے. ابو درداء اور علی بن ابی طالب, دو صحابی ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں تو وہ دن بھی یاد آ گیا جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے تھے. اور سچی سی بات بتاؤں, آپ کو دن یاد نہ آئے بہتر ہے, ورنہ سوال بہت کھڑے ہونے. مگر قرآن نے تو بتا دیا نا آپ کو, تو ایمانی سوال تو پورا کریں نا. کامن سینس بھی یہی کہتی ہے, کامن سینس کے تمام تر انسٹرومنٹس لگائے, آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں جی مرضی سے آئی ہیں. فلاسفی میں جائیں گے تو آج تک کوئی گورا دہریا فلاسفر بھی ایسا نہیں ہے جو ڈٹرمنزم کا ماننے والا نہ ہو. حیرت ہے, جتنا بڑی تو فینسی ہو جائے, اینڈ میں آ کے تو پری ڈیسٹینیشن پہ آ کے گر جاتا ہے. تو پھر مانتا کیوں نہیں اس آیت کو؟ جس کو نہیں پتا ڈٹرمنزم کا, فری ول کا, اس کو چھوڑ دیں اس وقت. پوائنٹ از, فلسفے میں بھی آ کے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ہاں اپنی مرضی سے, یہاں پہ the game was already there before we came into the game. ایسے بھی کوئی تکا لگ گیا, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں, نام تک آپ اپنی مرضی سے رکھے آئے ہیں. اتنی سی بات بتا دوں, کاموں کی لسٹ بتائی تھی اللہ نے, وہ الگ بات ہے کہ پھر اس کو اللہ نے اختیاری کر دیا کہ دونوں آپشن ملیں گی تمہیں, ہمیشہ تمہیں اٹریکٹیو آپشن ملے گی, ہمیشہ تمہیں دینی آپشن ملے گی. دیکھ لینا, لوگوں کے ہتھ کنڈوں میں نہ آ جانا. زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہوں گے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. قرآن وہاں پہ سنایا گیا ہے پہلے ہمیں, پھر نیچے آئے ہیں, ساری آیتیں پتہ تھی ہمیں, ورنہ ہم پہ وہ قرآن اپلائی نہ ہوتا اگر پہلے نہ ہوتا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آئی ہوپ یو گیٹ the bigger picture. You and I are here by choice of our own. Everyone else said no, we said yes. اور بھی بڑے اسمارٹ انسان بھی بڑے اسمارٹ تھے, بچے تھے, بچے فوت ہو جاتے ہیں جو, انہوں نے کہا تھا یا اللہ یہ ٹیسٹ سے نہ گزاری. اللہ نے کہا ٹریک تو یہی ہے, تو پھر ٹیسٹ نہیں چاہیے, یا اللہ ٹیسٹ نہیں چاہیے, تو ٹھیک ہے, بغیر بلوغت کے فوت ہو جاتے ہیں, ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا ان کا, ٹریک سے گزرتے اور جنت میں پہنچ جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہاں اللہ بچہ مار گیا کسی کا, وہ سونامی میں کیا قصور تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کا, یہ تمہارا رب بچے مار دیتا ہے. اور رب نہیں بچے مارتا, بچوں نے لڑ کے گزارش کی کہ یا اللہ یہ اللہ ٹیسٹ نہیں چاہیے, اور وہ دنیا میں انٹر ہوتے اور سیدھا جنت میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہنچ کے آخرت والے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ سونامی کے بچے کدھر ہیں, وہ پہنچے ہوئے جنت میں, ہم کیا کدھر ہیں. آپ آئے نا ذرا وہاں پہ ہاتھ کھڑا کرتے, یا اللہ درجے چاہیے, آؤ نا ذرا درجے والے. جی میں خالی بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور بھی بڑے لوگ ہیں, مگر آپ کو بچوں سے مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے نظام چل رہا ہے. قرآن پاک کی آیتیں چیخ رہی ہیں ادھر کہ نظام دیکھ کیوں نہیں رہے ہو. وہ جو بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم. فیملی پالیٹکس تو پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں سمٹائمز کے ساتھ فلاں میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تو آپ نے اس کو یہ جواب دینا, اور وہ بھی سکھاتے ہیں. اور اگر ہم ان
تو سوال کرو نا, سوال کرے آپ. کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے یا اگلے کسی کو سمجھائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام جو ہے وہ پیرنٹس کی فرما برداری کا بھی حکم دیتا ہے. So they have their own logic for that کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہماری بات مانتی. آئی ہوپ کہ یہ والی نوبت نہیں آئی کہ پیرنٹس کہتے ہیں جھوٹ بول, باپ نے کہا ہے, باپ کی رضا خدا کی رضا. یہ نوبت تو نہیں آئی ہوئی, مگر یہ معاملہ ضرور آیا ہوا ہے کہ ایسے ایسے غیر اسلامی معاملات ماں باپ نے, اس کو طاغوت کہتے ہیں بیٹا, اسلام میں اس کو طاغوت کہتے ہیں, کہ جو ایسا انتظام نظامی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں نافذ کیا آپ پہ اور آپ خود نافذ کر رہے ہو, تو آپ اللہ کھیل رہے ہیں کہ میں بھی کوئی رب ہوں. قانون بنانے والا ہر ہستی کو جو قانون بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے علاوہ, اس کو اللہ نے طاغوت کہتے ہیں. طاغوت شرک سے اوپر کی رینکنگ ہے. تو جو ماں باپ کہے نا بھائی خاندان میں ایسے ہوتے ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں کرو, ٹھیک ہے, یا پھر کرو, نہیں تو کوئی ایسی چیز انووک کرتے جیسے بیٹی کو, اپنے بہو کو طلاق دو, مجھے اس کی شکل نہیں پسند آئی. طلاق کا اصول میرا نبی بتائے گا, میری امی نہیں بتائیں گی. میں بیٹا ہوں نا امی کا, اور مجھے کہنا اپنی بیٹی کو طلاق دو, اور پھر کہ ماں باپ کی اطاعت جو ہے نا وہ فرض ہے اسلام میں. ماں باپ کی اطاعت اس لیے فرض ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے, اور اللہ نے بتایا ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے, کب دینی کب نہیں. آپ کوئی نیا اصول نہیں بنا سکتے. آپ اس کو طاغوت بولتے ہیں. طاغوت سمجھ آ گیا؟ جب کوئی ایسا قانون بنائیں گے ماں باپ یا کوئی بھی انسان جو کہ اللہ کے قانون میں نہ ہو یا خراب کرتا ہو اس قانون کو, ٹھیک ہے, یا حرام حلال کے اوپر انووک کرتا ہو, بس یہ سمجھ لیں, تو وہ طاغوت ہے. طاغوت کی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں نا, ایک بھی حدیث نہیں ہے طاغوت کے اوپر, کیونکہ جہاں اللہ خود فصاحت سے بلاغت پوری کر دیتے ہیں, نبی علیہ السلام وہاں پہ خاموش رہتے ہیں کہ یہاں پہ تو اللہ نے سب بتا دیا, میں کیا بتاؤں. کوئی بھی ایسا قانون جو ماں باپ, پاکستان کا تو مطلب ہی ایک مذہبی بنایا ہوا ہے نا ہم نے, گیتا سے آ رہا ہے نا. گیتا انسپائرڈ ہماری کلچرل سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہم جتنے گیتا اورینٹیڈ ہے اتنے قرآن اورینٹیڈ تو. قرآن اورینٹیشن تو بہت ڈیمانڈنگ ہے نا. اسلام کی بہت بڑی ڈیمانڈز ہیں. عام انسان وہ ڈیمانڈز نہیں پوری کر سکتا جب تک کہ پوری طریقے سے بچپن سے ٹرین نہ ہو کے آیا ہو, ورنہ بس ٹوٹل پورا کر لے گا. اسلام از اب اللہ تعالیٰ نے کہا نا جنت میں سستی نہیں دوں گا. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ قیمت کیا ہے؟ جان, مال, بچے. کدھر کدھر آیتوں میں سناؤ, بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, مال نکال, جان نکال, ایک اولادکم. سوچیں تو صحیح, تو عام بندہ نہیں پوری کرتا اسلام. تو اگر آپ نے جرسی پہنی ہے ضرور کھیلیں, تالیاں بجایا کریں, فین ہے, مگر اگر میں اسلام کا نام لے کے کہنا کہ جنت کا لفظ بول دینا یا بڑی بڑی امپلیمنٹیشن کرنے کی بات کر دینی ہے, تو پھر گراؤنڈ میں تو اترنا پڑے گا. اور گراؤنڈ میں مسلمان اکیلا ہی اترے گا, اکیلا ہی اترے گا, اپنا باپ آپ کے ساتھ نہیں اترے گا. آپ یا احمد بن حنبل ہو جائیں گے, تھوڑا پیچھے چل جائیں گے تو حسین ہو جائیں گے, تھوڑا اور پیچھے چل جائیں گے تو محمد ہو جائیں گے, اس سے پیچھے چل جائیں گے تو ابراہیم اسماعیل ہو جائیں گے, اکیلے ہی رہ جائیں گے آپ. عوام نہیں آپ کے ساتھ آنی, ورنہ اسلام پہ آنی ہوتی ہے عوام تو اس وقت تو کہانی کچھ اور ہوتی نا. پھر غربا کا لفظ ہی نہ آتا. کوئک کوشچن پلیز, کوئک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن سر آپ سے نیشنلزم کے بارے میں, جو ہم نے باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں پاکستان, انڈیا, پھر ان کے درمیان جو جنگیں ہوتی ہیں ان کو ہم جہاد کہتے ہیں. تو میرا کوشچن یہی ہے کہ یہاں پر جتنے مسلمز ہیں انڈیا میں بھی تو اتنے ہی ہوتے ہیں. اگر ایک کشمیری لڑ ہے لینڈ کے لیے, تو یہ لینڈ اور یہ سب کیا ہے؟ ہمیں تو اسلام نے یہ نہیں سکھایا. ہمارا تو ایک مذہب ہے اور ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ہم مسلم ہی ہیں, پاکستانی مسلم اور انڈین مسلم اور یہ سب. سمجھ گیا. مذہب کا لفظ اسلام میں نہیں ہے, یاد رکھیے گا. پڑھ لیں, ملے تو مجھے دیجیے گا. میں کوئی 400-700 کتابیں پڑھ چکا ہوں. مذہب کا لفظ تو اللہ نے کہیں نہیں لکھا, نبی اسلام نے نہیں بتایا. یہ مذہب کہاں سے آیا ہے؟ صرف دین ہے اسلام میں. دین کا مطلب ہے گلوبل سسٹم, یاد رکھیے گا. اللہ کی مخلوق, اللہ کا سسٹم. یس, آدم کے بچے ہیں تو آدم علیہ السلام کا سسٹم نا, تو آدم علیہ السلام نبی تھے نا, تو نبی تو اللہ کا قانون لے کے آتا نا. اب آ جائے پیٹریٹزم, نیشنلزم پہ. جب ایک ہی قوم ہے, قوم اقبال کو پتا تھا, محمد علی جناح کو بھی پتا تھا, انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا پاکستانی قوم. انہوں نے کیا بولا تھا؟ ہندو قوم اور مسلمان قوم. انہوں نے تو نہیں کہا کہ جدھر جدھر یہ صوبے ہم بتا رہے ہیں وہاں پہ ایک قوم بن جائے گی, قوم بن جائے گی. انہوں نے یہ بولا تھا.
افغانیہ، کشمیر، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور بنگال کو ملا کے قوم بنا دو، یہ بولا اقبال نے. انہوں نے کہا جدھر جدھر یہ قوم بستی ہے ادھر ادھر ڈیمارکیشن کر دو، یہ قوم دوسری قوم سے مکس نہیں ہو سکتی. اب یہ قوم کہیں اور بھی تو بستی ہے نا، دنیا کے کتنے خطوں میں مسلمان بستے ہیں، وہ سب اس قوم کا حصہ ہو گئے تھے. جناح نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جو یہ پڑھے گا پاکستانی ہے. آپ سمجھ آئی بات؟ اب میں آپ کو اس سے آگے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ضرورت وقت تھی پاکستان. اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، ضرورت کے وقت سب سے بڑا قلعہ بنا دے ہمیں. مگر اس سے بھی آگے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، if you aim for the tree you might not cross the tree, but if you aim for the sky you'll definitely cross the tree. تو آپ اگر ہر مظلوم کو بچائیں گے جو اللہ نے کہا ہے قرآن میں، تو آپ مسلمان سب کو بچا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر مظلوم ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھیا ہمیں اصول، کوئی اصول توڑا جا رہا ہے، انفیئرلی مجھے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جب ایک ایسی قوم دنیا میں، سمجھ لیں نیوزی لینڈ کا کوئی قبیلہ ہے، دور لے کے جا رہا ہوں، اور وہ یہ نعرہ مارے کہ دنیا میں جہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف مشن بھیجیں گے، اس قبیلے کے ساتھ باقی کی دنیا نے کیا کرنا ہے؟ ورلڈ لیڈرشپ اس کو دے دینی ہے، فنڈنگ جانی ہے، ان کو ریسورسز جانی ہے، ان کے بیج لگا کے آپ لوگوں نے ہیش ٹیگ بنانا ہے. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ من الرجال والنساء، کہ جدھر بھی مستضعفین من الرجال والنساء ہوں گے ہم اس کو بچانے جائیں گے. نیوزی لینڈ کے ایبوریجنل قبیلے نے اگر یہ کہہ دیا تو، کہ جدھر مستضعفین کیا ہوتے ہیں؟ ضعیف لوگ، کمزوروں کو جدھر مظلوم پکڑا جائے گا، آدمی ہو یا عورت ہو، ہم ظالم کا گلا پکڑیں گے. تو پاکستان کا اصل مطلب کیا ہے کہ اگر پاکستان خود بھی غلط لڑائی کرے انڈیا کے خلاف تو پاکستانی نوجوان کو چاہیے کہ ہم گلا پکڑیں گے پاکستانی لیڈرشپ کا کہ بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ ظلم کرنے کے لیے تو نے ملک بنایا تھا. پھر دیکھیں پاکستان کی عزت دنیا میں کہاں جاتی، پھر لوگ پاکستان کی طرف دوڑیں گے. ہم تو بائسڈ ہو کے، اور جب بائسڈ ہوں گے آپ دوزخ کی طرف جائیں گے. یاد رکھیے گا پیٹریٹزم اتنا بڑا مسئلہ. اور اقبال کو پتا تھا، کیا اقبال نے کہا؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اس کو پتا ہے وطن نہیں بنا، قوم کو الگ باقی قوم کے اوپر مکس، مسلمانوں کو مسلمانوں سے مکس کر رہے ہیں، ہندوؤں سے الگ کر رہے ہیں. جس دن پاکستانیوں نے کہا نا کہ نواز شریف صاحب ظلم کریں گے نا تو سب سے پہلے آپ کو پکڑیں گے، چاہے وہ انڈیا سے لڑائی کرے ہوں، چاہے پاکستان سے کریں، چائنا سے کر رہے ہوں، ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے والے ہم. اور جدھر جدھر مظلوم ہے ادھر اگر آپ نے پاکستانی نہ بھیجے تو پھر آپ پاکستانی نہیں ہیں. یہ ہے وہ یہ پالیٹکس، یہ پالیٹکس جس نے آپ نے کی، یہ ایسے کہ ایسے سیلفش ہے. انہوں نے ووٹ مانگنے کے لیے آپ کی تصویریں یہاں لگائی ہونی. یہ تو اپنی کرسی کے پیچھے کرتے ہیں. آپ پالیٹکس کر نہیں رہے تو ظاہر ہے کسی نے تو کرنی ہے نا. پھر وہ 2 نمبر دیکھی نہیں کبھی تصویریں مری روڈ کے اوپر یا وہ ایم عالم کے اوپر یا نیو بلوارڈ یا 3 تلوار پہ وہ جو لوکل پالیٹیشین کی تصویریں لگی ہوتی، اوور کوالیفائڈ ہوتے ہیں کسی فلم کے بھی ولن کے لیے. جو فلموں میں ولن نہیں سلیکٹ ہو اس کے لیے بھی اوور کوالیفائڈ ہوتے ہیں. وہ فلم کا پروڈیوسر بھی کہہ رہے نہیں یار یہ بہت زیادہ ہی بھیانک ہے، لوگ یقین ہی نہیں کریں گے، کوئی ہارر فلم نہیں بنا رہے، ایکشن فلم بنا رہے. وہ لوگ کیوں نہ پالیٹکس میں آئیں پھر؟ کیونکہ ڈاکٹر پالیٹکس کرتا نہیں ہے، انجینئر پالیٹکس کرتا نہیں ہے. کون سی پالیٹکس؟ اصول اللہ کے، اور جدھر توڑو گے پہنچ جاؤں گا. بس کتنی بڑی سائنس ہے، کتنی بڑی سائنس ہے. پتہ ہم سب کو ہے، تو کہہ رہا ہوں آپ کی بچت نہیں ہے. آپ کو الف سے لے کے یہ تک پتہ ہے کہاں کہاں زیادتی ہو رہی ہے، برازیل سے لے کے سائبیریا تک. آپ لوگ بیٹھے ایسے انسٹا کی ریل ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ایک فلم، دوسری فلم، تیسری فلم، ہاں سب پتہ ہے آپ کو. 3 گھنٹے تک شفا کے ہاسٹل میں ایسے انگوٹھا چل رہا ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا. کیا ابھی تک یوٹیوب کی ریل ختم نہیں ہوئی؟ You think we don't know that? We know that. Girls, you think I don't know that you know? Yeah, I know that you know. اس لیے تو کہہ رہا ہوں آپ کی بچت نہیں. Okay? I hope these are all the questions. کسی کا کوئی اور last question only please. Last question. نہیں وہ میں ایک ادھر سے لے رہا ہوں تو doesn't matter. وہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں تو ان کو 2 سوال دے دیجیے گا. کوئی نہیں ہے، ویسے مذاق کر رہا تھا.
آج آپ لیتا ہوں آپ سے لیتا ہوں لاسٹ. یس سر. I'm Dr. Zubair, I'm dentist by profession. My son is a question, he is 16 years old. میں اس کو جواب نہیں دے پا رہا تھا. کھڑے ہو جاؤ. Does your son ever ask you if you're a real doctor? حارث کھڑے نہیں ہوتے کسی اور انسان کے لیے. مسلمان صرف اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بیٹھ جائیں, سوال کریں. یہ سوال ہے کہ ہم لوگ اسپورٹ کھیلتے ہیں, گیمس کھیلتے ہیں, تو ہمیں اس کا فضول ٹائم نہ ہو رہا ہے ہمارا, یا ہمارا ویسٹ آف ٹائم ہے, اسی جگہ ہم انجوائے کر سکتے ہیں, مطلب انجوائمنٹ میں نہیں آتی چیزیں. Really? یہ اسلام Really, حارث? یہ ٹھیک ہے, جائز ہے. نہیں جائز. میں مفتی نہیں ہوں, جائز ناجائز کا فتویٰ آپ مفتیوں سے لیں, مگر دائی گندی حرکت ہے. اوکے, اٹس ناٹ کول اینی مور مین, کم آن. یس, ان کا لاسٹ کوشچن تھا, میں اور کوشچن نہیں لے سکتا بیکاز مجھے ابھی تک کسی نے پرچی دی نہیں, عمومی طور پہ آ جاتی ہے. سو آئی ریئلی ریسپیکٹ یور جنراسٹی ہے, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹرن دا فیور بائی جسٹ گیٹنگ آؤٹ ناؤ. وہ ایک اور لاسٹ کوشچن کر لے. اوکے, آپ سے ایک لے لیتا ہوں کوشچن. اوکے, ون, بس ان کو میں نے کہہ دیا تھا اس لیے آئی بیلنس اٹ آؤٹ. جی, کوئی کوشچن میں بس. السلام علیکم ساحل بھائی, آپ نے جیسے بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اسٹیم فیلڈس کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اسٹیم فیلڈ ڈومینیٹ کرتی ہیں. یہ سارے اسٹیم فیلڈ والے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, یہ تو انٹلیکچوئل ایلیٹ کا حصہ ہے. میری ڈگری انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے, اور میرا جو پریفرڈ کیریئر ہے وہ ڈپلومیسی ہے, ڈپلومیٹ ہونا ہے. اور مجھے یہ سکھایا جاتا ہے کہ کمپرومائز کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. تم نے ڈپلومیٹ بننا ہے, تم نے کمپرومائزز کرنے ہیں. تو ساحل بھائی آپ مجھے گائیڈ کریں کہ ایک مسلمان کی, میرا سیلفشنس کا تقاضا ہے کہ میں یہ بات سوچوں کہ میں کیسے اس سوال سے بچ جاؤں جو مجھ سے ہونا ہے بینگ اے ڈپلومیٹ فیوچر میں, کہ تم نے کیا کیا تھا ساحل بھائی, مجھے اس بارے میں ادھر جو سوال ہونا ہے, ادھر جو مجھ سے سوال ہوگا, اور میں یہاں پر کمپرومائز کی لمٹ کیا ہے. یہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا تمہیں بینگ اے ڈپلومیٹ. I understand. There are two, it's like a deepest question of the day, okay? The best question of the day. آپ اگر آئی آر میں آگے نا تو STEM والے آپ کے تابع آئیں گے. ہائرارکی سمجھ لیں. STEM is lower than your dominance hierarchy in the bigger game. آپ پالیٹکس میں آ گئے. STEM is your 2O. جو انجینئرز, سائنس کے ایکسپرٹس ہیں, وہ آپ کے انسٹرومنٹس بنتے ہیں. ٹھیک ہے, I'm not saying کہ STEM والے پالیٹکس نہیں کر سکتے, انہیں کو تو کہہ رہا ہوں کریں آپ, but you're studying it. So you're on a way more sensitive position. اب رہی بات ڈپلومیٹ کی. اسلام نے اگر کہیں پہ ڈپلومیسی سکھائی ہوتی تو ہمیں ایک ٹریس مل جاتا کہ دو اس کے اگینسٹ جو پروف ہیں بتاتا ہوں. عمر بن خطاب نے جب بڑے بڑے پولیٹیشینز آ گئے تھے, لوکل الگ الگ علاقوں کے سردار تھے, اور عمر بن خطاب کا پتہ ہے نا آپ کو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا امپریشن ہے آپ کا, اسپیشلی خواتین کے اوپر. حضرت عمر بن خطاب کا, حضرت عمر بن خطاب جیسا شوہر چاہیے نہیں, رہی ڈر لگتا ہے نا, عرب کو بھی ایسی ڈر لگتا تھا. سمجھے, یہی تو کہہ رہا ہوں, غربا کو چاہیے ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کچھ سال کی زندگی ہے, بعد میں جنت کا ٹکٹ ہے. اب حضرت عمر واز دا بگیسٹ ٹیرر in the times of pre-Islamic and even post-Islamic. جب یہ پولیٹیشین آئے تھے نا, غور صاحب کا نام کیا ہے, ابو بکر. تو ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے بڑے صحابہ نے آگے کہہ دیا کہ یہ لوگ اس وقت, کیونکہ نبی اسلام کا وصال ہوا تھا, ابھی ڈپلومیسی کی ضرورت تھی. یس, کیونکہ پورا عرب مرتد ہو گیا تھا. لوگ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, آپ کے میں نے اپنا اسلام کرنا. وہ سمجھ رہے تھے ریموٹ ایریاز میں, یہ امپریشن تھا کہ نبی السلام اسلام ہے, اگر وہ نہیں رہے تو اسلام ختم. پولیٹیکل انریسٹ تھا, صحابہ کو پتہ تھا اس بات کا, بہت سینسیٹیو لیول پہ پڑا تھا. اور سمجھیں اس بات کو, اپنے بیٹے تیار کرنے آپ نے, اپنے بھائی تیار کرنے آپ نے, کس کے لیے, دیٹ
base on which ghuraba is differentiated. وہ ابو بکر صدیق کی پرسنالٹی کے پتا آپ کو, he had a mild personality, one of the biggest forgivers. Wow, how I know? حضرت ابو بکر صدیق کا جو ٹائٹل تھا نا عرب میں, وہ تھا یہ چلتے پھرتے غلام آزاد کرتا پھرتا ہے. He is so empathetic and he is so compassionate کہ اسے دیکھا نہیں جاتا کہ کسی کو تو پیسے لے کے بھی کما کے بھی کام یہ کرتا ہے کہ جدھر غلام نظر آ اس کے مالک کو پیسے دے کے غلام آزاد کرتا ہے. He is the most compassionate. اور عمر الخطاب نے آ کے ان سرداروں کے بارے میں کہا ابو بکر صدیق کو کہ اس وقت پولیٹیکل انریسٹ ہے, یہ خالی ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہم سے نہ لو, ہم زکوٰۃ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے, اب خالی زکوٰۃ معاف کرا دو اور باقی سارا کچھ ویسے ہی رہے گا. بریکٹ میں پاکستانی زکوٰۃ والے مہینے سے اور رمضان سے کیا ایک دن پہلے بینکوں سے پیسے نکال لیتے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, باقی سارا کچھ کرا لو, جمعے کی نماز پڑھیں گے, فجر میں بھی پائے جائیں گے کرسی لے کے ایک صف میں, باقی کچھ نہیں. عمر خطاب نے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین, اس وقت مسائل کافی لمبے ہیں, یہ پاورفل ہستی ہیں, اگر انہوں نے نیچے آ کے اور پنگا کھول دیا تو اور زیادہ انریسٹ ہوگا. اور مائلڈ حضرت ابو بکر صدیق 5 فٹ 5 inches, the biggest terror عمر الخطاب the most aggressive personality 7 فٹ 5 inches. اور ابو بکر صدیق نے حضرت عمر الخطاب کی داڑھی پکڑ لی ایسے, اور داڑھی پکڑ کے کیا کہا ابو بکر صدیق نے, the mildest of the personalities speaking to the most aggressive. یہ میں آپ کو IR کا لیسن دے رہا ہوں, اسلام بھی IR ہی پڑھاتا ہے, ایکچولی اسلام سب سے زیادہ IR پڑھاتا ہے. کیا کہا ابو بکر صدیق نے, جہلیت کے تیار, دا بگیسٹ ٹیرر آف جہلیہ, اور اسلام کے خوار, تو اسلام میں آ کے ہمبل ہو گیا, عاجز ہو گیا آ کے. تیرے ٹیرر سے تو یہ کانپتے تھے پہلے, اور تو ان کی سفارش لے کے آ گئے میرے پاس, تو مجھے اس راستے سے ہٹاتا ہے کہ جس میں میرے نبی چلیں. یو تھنک آئی ایم گونا موو این انچ. وہ ایٹیٹیوڈ ابو بکر صدیق کے پاس کیسے آ رہا ہے؟ That's the question. چھوڑے وہ زکوٰۃ والے 2 نمبروں کو. جہاد ہوا, 70,000 تو خالی مسلمان شہید ہوئے تھے جہاد کے خلاف, جو کیمپین وہ لوگ کر رہے تھے. لڑ پڑ انریسٹ ہوا تھا, یس ہوا تھا, لڑائی کرنی پڑی, یس, کھلے عام ڈیتھ ہوئی, یس, ٹیکٹیکل مسٹیک, well on paper yeah you want to say that, yeah, but in the long run that became the foundation stone of how countries are run, management is done, leadership is settled. اس کے بعد کسی کے مستی کی ضرورت نہیں کی. میجر نقصان ہو اس وقت, یس, اس وقت میجر نقصان ہو. یہ ہے ڈپلومیسی. اور ابھی کی ڈپلومیسی کی کیا مثال دوں آپ کو, آپ دیکھتے نہیں رہے یوٹیوب. ایک CNN کی اینکر ہمارے پرائم منسٹر کو ایسے ہلا کے رکھ دیا. CNN کی اینکر, وہ نواز شریف صاحب, مسٹر اوباما, مائی وائف ہیز میڈ کالے چنے فار یو. 2 days after, Obama has sent 70 Apaches to Israel. 70 Apaches Israel لینڈ ہوئے, 2 دن بعد نواز شریف کالے چنے لے کے پہنچ گئے. My wife has made کالے چنے. Diplomacy, yeah, 100% diplomacy. Purpose, no. World view, 0. اور جس دن ٹرمپ نے, یہ PTI والے خوش نہ ہوں, ٹرمپ نے جروسلم کو ڈکلیئر کیا, 3 دن بعد عمران خان صاحب نے کہا مجھے جتنی عزت دی ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے آج تک کسی کو نہیں دی. ریئلی وہاں پہ سب کو بے عزت کر گیا ڈونلڈ ٹرمپ جب جروسلم کو ڈکلیئر کر گیا کہ یہ ہے اسرائیل کا کیپٹل. اس وقت نہیں آپ کی روح کہاں پہ, یہ عزت دی اس نے ہمیں. آپ اس قوم کا حصہ ہی نہیں ہے نا جس کو محمد الجناح نے ایک قوم کہہ دیا تھا, علامہ اقبال جس کو کہہ رہا تھا یہ قوم ہے, آپ کسی اور ہی قوم کا حصہ بن گئے. یہ نقصان ہے بلیٹنٹ بلیک اینڈ وائٹ چھوٹی سی پیٹریوٹک ڈیفینیشنز کے, زبردستی بنائی ہم نے. نہ جناح کی یہ ڈیفینیشن تھی نہ اقبال کی تھی, یہ ہم نے بنائی ہے. کہاں سے لیا ہے؟ ونسٹن چرچل سے لیے. میں بتاتا ہوں, لکھی ہے نا اس نے. I read this. Even Jews don't believe in Israel. You know that?
وہ بھی پیٹریٹزم کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں the tabernacle was broken on the first day after Moses came down from طور. پہلے دن آ کے انہوں نے کہا کہ کیا تم نے مسجد بنا لی ہے؟ دنیا میں پیغام اللہ تعالیٰ نے نظام کے لیے کہا. اسرا بولی، اس کو اسرائیل بولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا دنیا تک پہنچانا ہے، تم نے یہاں پہ گیم ڈال دی اپنی نیچے کہ اتنے سی بس یہ امارات بناؤ گے. He broke the tabernacle. اسلام میں بھی یہی ہے کہ یہ الگ سے نہ کوئی جگہ بنا لینا، پوری دنیا تک مشن لے کے لانا ہے. یہ ہے وہ غربا فلسفی کہ پوری دنیا. تو کامن سینس کا سوال ہے. ایک بات میں پھر بتا دوں، میرے جاتے وقت یہ بات نہ آپ کے ذہن میں آئے Yeah, that's one of the ways of thinking about it. غامدی صاحب بھی ٹھیک ہیں, one of ways. فرائض صاحب بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک one of the ways. No! Test it on common sense right now. ابھی کر لیتے ہیں common sense کا ٹیسٹ. آپ کے گھر پہ میں اگر یہ بات کروں آ کے, آپ کے گھر کے اندر 4 بہن بھائی ہیں, آپ کے ابو کے سامنے کہوں بیٹا بات سن, اپنی اپنی کر, یہ ابو کا نظام چھوڑ, اپنی اپنی کر. آپ کے گھر کے اندر یہ نظام نہیں چل سکتا جو یہ ہمیں دنیا میں لگا رہے کہ نفسی نفسی کھیل لے. آپ کا اپنا گھر ٹوٹ جائے گا. آپ کے اپنے باپ نے کہنا, آپ نے خود کہنا, آپ تو باپ کی عمر ہوں گے سارے, کہ بھائی میری بیگم اور میرے بچے میرے فلسفے میں کیوں نہیں آتے. آپ کا 5 بندوں کا گھر نہیں چل سکتا اس فلسفے پہ. یہ دنیا چلانے کے لیے دین کا نام یوز کرنا شروع کر دیا انہوں نے. That's not on. That's why I said if you're not doing this, then you are the enemy. Because that's a cancer. Because it's very attractive. People are going to love it because جان نہیں جاتی اس میں, گھر سے نہیں نکلنا پڑتا. اور مجھے لڑکیوں سے پتا کیا شکایت ہے, پی ٹی آئی کے دھرنے پہ پہنچ جاتے ہیں آپ, اور جب میں کہتا ہوں اسلام میں پردہ ہے سر, ریئلی اسلام میں پردہ ہے, میں نے کہا دوپٹہ اتار کے باہر آؤ. میں نے کہا مظلوم کی مدد کرو, مظلوم کی مدد کرنے کے لیے مسئلہ ہے. بتاؤں ایسی ایسی صحابیات جو جہاد میں آ کے یہ سامنے فرنٹ پہ, بتاؤں آپ کو نام. جب عمران خان کا یہ پالیٹکس اللہ کی قسم بات ٹھیک کرتا ہے, چھوٹی کر دیتا ہے, مگر بات تو ٹھیک ہے, وہاں پہ پالیٹکس ٹھیک ہے آپ کی. جب اسلام میں اللہ کہتا ہے پالیٹکس میں آؤ, نہیں سر. It's a problem at your end, okay? This is a problem at your end. باقی سارا کوئی ریٹن میں کلیئر ہے. یس لاسٹ جو آپ کو میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے سوال ہے. جی بتا. اچھا آپ سے وعدہ کیا تھا. اچھا جلدی سے دونوں پوچھ لیں, ان کو مائک دیں, جلدی کریں. Tell your God that I am coming on behalf of his God. اپنے خدا سے کہہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا. یہ ہے آئی آر. اوکے یاد رکھنا, یہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز. اچھا آپ کو بتاتا ہوں تعلیموں میں مسئلہ کیا ہے, بتا دو. اچھا نا آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں نا, آپ کو سائنس پتہ ہونی چاہیے. جیسے ہی آپ میرے لیے تعلیم میں جائیں گے نا, یہ میرا پرپز اسی وقت اپنی اڑان الٹیٹیوڈ کھو بیٹھا ہے, کیونکہ ڈائریکشن اب میری طرف ہو گئی ہے بات. اوکے یو گیون دس ہول, میرے اندر بھی تو نفس اسی طریقے سے پلے گا نا کہ یا آم خو کام ہو گیا ہے, پیپل لائک می, سارا کچھ می ہے. تو میں تو پی ٹی آئی میں نہیں ہوں نا, می نہیں کروں گا میں. اوکے غلط پالیٹیشینس کو آئیڈینٹیفائی کریں. میں بتاتا ہوں کیوں میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. آئی لو عمران خان, آئی ٹیل یو, آئی میٹ ہم, آئی ایم گونا گیو ہم ا ہگ. اف آئی میٹ نواز شریف, آئی ایم گونا پش ہم آؤٹ. میرے سامنے نہ آئیں, اس لیے کیونکہ بائی فلاسفی آف لیڈرشپ اسلام کی فلاسفی کچھ اور ہے. باقی کریکٹر کرتوت بالکل ٹھیک ہے آپ کے, آپ فلاسفی بھی تو آ جائیں نا. کیا مسئلہ آپ کو پاکستان کی جیسی اتنی طاقتور آرمی ملی ہے, بھیجو نا ذرا, ڈراؤ لوگوں کو. بھائی ہاتھ سے روکنے والے ہم, خالی راول پنڈی کینٹ میں نہیں لکھنا جہاد فی سبیل اللہ. اوکے جب میں بولوں جہاد فی سبیل اللہ تو اسامہ بن لادن کے فین ہو, اور جب کینٹ میں لکھا ہوا ہے جہاد فی سبیل اللہ تو کرتے نا ہمیں جہاد فی سبیل اللہ. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خالی اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ پاور. پالیٹکس ہوتی ہے نا, پاور از اے شو آف پاور. 1% ہوتا ہے ایگزیکیوشن آف پاور. ضرورت ہی نہیں پڑتی, کتنے نیوک رکھے ہوئے چلانے کی ضرورت پڑی ہے, شو آف پاور چاہیے بس.
مگر اپنے اپنے پیسے اور پیسے کے نقصان یاد رکھنا, پیسہ کبھی بھی سیلف لیس نہیں کرنے دے گا اپنے آپ کو. پیسہ بائی ڈیزائن سیلفش ہے, بائی ڈیزائن پیسہ سیلفشنس لے کے آئے گا. یہ سائیکالوجی آف منی ہے, پڑھیں اس کے بارے میں. جی پتر. خیر ہے, مائک کی کیا ضرورت ہے, 15 فٹ دور ہے بیٹا, بولو بولو, مجھے آواز آ جائے گی. اچھا دیں جی مائک, یہ لیں. وعلیکم السلام. لیکن جو پچھلی جنریشن ہوتی ہے اس کو اسپیسیفکلی ڈاٹر یا گرینڈ ڈاٹر یا ایک وائف کیسے آپ ان کو ان کا دین ٹھیک کر سکتے ہیں, یا آپ ان میں کیسے غربا میں شامل ہو سکتے ہیں؟ زیادہ تر مسلمان عورتیں تو غربا نہیں بچا, سوری پاکستانی عورتیں, اگر وہ دین کے سینس جانتی ہیں تو زیادہ تر, کیونکہ جب وہ یہی نہیں کہہ سکتی کہ سرتاج رشوت سے جہنم میں سڑے گا, تو کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سوچیں تو صحیح نا. تو آپ کے اوپر کوئی اور میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, اپنی رائے نہیں بتاؤں گا. بات ابھی تک آپ کو اپنی رائے نہیں بتائی میں نے, یہ بھی اپنی رائے نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا اپنے حواریوں سے, بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا تھا. کیا کہا تھا کہ تم تب تک میرے حواری نہیں جب تک تو اپنے باپ کے دین سے نہیں ہٹتا. You are not a true disciple unless you do unto your own self for whatever your father did not. ابو جہل نے کیا کہا تھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ میرے باپ اور دادا سے بھی زیادہ جانتے ہیں, وہ بے وقوف تھے بزرگان, ان کے بھی باپ دادا وہ سب غلط تھے اور تم ٹھیک ہو خالی. کہا تھا نا. رک جائے میں آپ کو بات پوری کر لوں, میں سمجھ آ گیا آپ کو میری بات, کیا کون سا حصہ میں نے مس کیا. اگر آپ اپنے امی اور ابو کے دین کو توڑ کے واپس نبی علیہ السلام کے دین کو ری اسٹیبلش نہیں کریں گے نا گھر پہ, تو آپ نے وہی کیا جو نانی نے کیا تھا کہ شوہر کے 100 تھپڑ کھا لو, باہر ایک تھپڑ کھانے سے بہتر ہے نا. یہی ہے نا نانی کا دین, شوہر کے 100 تھپڑ کھائیں, 100 تھپڑ کھائیں. اگر اللہ کے لیے مار رہا ہے, اگر وہ اللہ کے علاوہ کو مارا طاغوت ہے نا وہ, پھر سمجھ رہے ہیں, تو وہ ایک تھپڑ بھی نہ کھا لینا جو غیر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. وہ تھپڑ اٹھانا نہیں چاہیے. آپ مسلمان عورت ہیں, اگر مسلمان عورت اپنی اسٹیم نہیں پکڑی تو میں جاؤں پھر جینیفر سیمنتھس کے پاس نیو یارک, انہوں نے پکڑ لی ہے, وہ اصولوں کے اوپر نہیں کمپرومائز کرنے دیتی. یہ آپ ہیں جو پتہ نہیں کیوں نام فاطمہ اور خدیجہ, اور آپ سے کروڑ گنا زیادہ طاقتور ایک گوئی سمین تھا جس کا شوہر وہ والے اصول نہیں توڑ سکتا جو بیسک موریلٹی کے ہیں, اور آپ کے سامنے روند کے بلڈوز کرتا ہے اسلام کو, اور آپ کا کر کے گھر بچا رہی ہوتی. کیوں؟ نانی نے کہا تھا گھر بچا بیٹا, طلاق نہ ہو جائے, باقی سب کچھ ہو جائے, دوزخ ہو جائے, طلاق نہ ہو جائے. آپ کیا سمجھ گے دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ سوچا نہیں کبھی کیوں زیادہ ہے؟ دوزخ میں صرف وہ جائے گا جس کو جنت میں جانے کا موقع ملا ہے. یاد رکھنا, جس کو جنت میں جانے کا موقع نہیں ملا وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جس کو جنت ہی نہیں پریزنٹ ہو رہی وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. اس کو اختیاری معاملہ بولتے ہیں. آپ کو دوزخ کی تعداد اس لیے زیادہ, آپ کو روز جنت کا موقع مل رہا ہے اور روز اٹھا کے پھینک رہی ہے نیچے. اتنا آسان ہے آپ کا جنت میں جانا. مرد کی جنت ارتکاب میں تھی, آپ کی جنت اجتناب میں تھی. نہیں, جو قانون چل رہا ہے چلائیں, خیر ہے. لوگ کیا کہیں گے, طلاق ہو گئی ہے. بتاؤں صحابیات کے نام جو طلاق یافتہ ہیں, بتاؤں. ہماری ماں زینب بنت جحش سب سے پہلے, بتاؤں. اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس, مطلب سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ اگر کمیونیکیشن کے دروازے, سائیکالوجی یہ کہتی ہے بیٹا, سائیکالوجی کہتی ہے کہ اپنے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جتنا ایکسپیرینشلی کنیکٹ ہوتا ہے نا, اور کوئی نہیں انسان ہو سکتا. تو آپ اگر ایکسپیرینس بتائیں نا, رادر دین باپوں کو لیکچر نہیں دیتے ہوتے. یار کوئی بھی انسان لیکچر نہیں پسند کرتا, بیسک سائیکالوجی کے خلاف ہے.
میں وہ کیوں کیس اسٹڈیز دی جا رہا ہوں, کیوں میں 3 ڈفرنٹ سیٹ آف کیمیکلز آپ کے ٹریگر کر رہا ہوں ایموشن اسپیکٹرم کے اندر, کیوں جان کے کر رہا ہوں میں, کیونکہ تکے مار رہا ہوں تو بیٹھ کے, میں 3 ایموشنز کو بار بار ریٹریٹ کری جا رہا ہوں. یہ ڈیزائن ہے میری اسپیچ کا کہ اگر ایک ہی ایموشن میں رہ گیا تو وہ اسکیونیس کریٹ کرے گا, دوسرے ایموشن میں گیا اور بیلنس نہ کیا آپ گھر نہیں لے کے جائیں گے. یہ بات رات کو اچانک آنکھ نہیں کھلے گی آپ کی. یہ تینوں ایموشنز میں نے ٹریگر کروانے ہیں, آپ نے بھی اپنے ابو کو ایسے ہی کروانے کہ ایکسپیرینس بتائیں, اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ ابو یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. آئی ایم گوئنگ تھرو دس جرنی آف انڈرسٹینڈنگ واٹس دا بگر پرابلم. اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتے پھر آپ کے اوپر حجت نہیں ہے. باپ سے بیٹی کا سوال ہونا ہے, بیٹی سے باپ کا نہیں. وہ الگ بات ہے, پہلا حق باپ کا ہی ہے. اگر باپ کو نہیں آپ دعوت دے رہی, ایکسپیرینس سے کھینچ کے لے کے آ رہی, باقی کے لوگوں کے ساتھ کتنی سنسیئرٹی دکھا دیں گے آپ. یو نیڈ ٹو اسٹارٹ اٹ. فائٹ begins at home. کہتے ہیں نا چیریٹی begins at home, fight also begins at home. گھر نہیں فتح کیا, دنیا کی بات نہ کریں آپ پلیز. آپ نہیں فتح کر سکیں, کوئی بات نہیں, دنیا پھر بھی فتح کریں گے آپ, مگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی اور وہاں پہ اجتناب کر کے نکل گئی پتلی گلی سے اور کہا میں فلسطین جاؤں گی. پہلے میاں والی تو فتح کر لو, فلسطین بھی بھیج دیں گے آپ کو. میاں والی پورا بھی نہیں فتح کرنا, ایک گھر. ہارڈیسٹ فائٹ از دا فائٹ بٹوین یو اینڈ یور اون فادر. یاد رکھیے گا, ہارڈیسٹ فائٹ ہے, کیونکہ آپ کا سیروٹونن پورا ورٹیکل فلپ کرتا ہے. وہ ورٹیکل فلپ ہے. ٹیسٹ ٹیوب کو الٹا کر دیں آپ. سیروٹونن اپنے باپ سے آپ اگر فلسافیکل لڑائی کریں گے تو جس دن آپ نے فلسافیکل لڑائی جیت لی اپنے والد صاحب سے, دنیا پوری آپ کے پیروں کے نیچے آ جائے گی. اتنا کانفیڈنس آئے گا آپ کو. بغیر تہذیب کا دامن چھوڑے, تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا. اوکے, سیروٹونن کی بات ہو رہی ہے. جی پتر, بس تھینک یو سو مچ فار یور. آپ سے لے رہا ہوں میں سوال. اوکے, میں پہلے شکریہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اور سوال نہ آئے. تھینک یو فار ایوری باڈیز ٹائم اینڈ پیشنس. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایئرس. I would appreciate them more if those ears start to make your hands and your feet mobile towards the bigger purpose, inshallah. جی بس یہ لاسٹ آپ نے جی بتا. وعلیکم السلام. چھوٹا سوال بیٹا. چھوٹا سا سوال ہے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ we came on this world اپنی چوائس سے. But my question is کہ جو لوگ نان مسلم فیملی سے پیدا ہوتے ہیں, اسے بھی انفیئر ہے ان کی پروگرامنگ بچپن سے ہی ویسی ہوئی ہے, جو کہ پیرنٹس ان کو کہیں گے تو وہ کوئی بھی ریلیجن فالو کریں گے, تو یہ انفیئر سی بات نہیں ہو جائے گی؟ بیٹا انفیئر پتہ کیا ہوگا, آپ اور میں دوبارہ اسی میموری کے ساتھ واپس جائیں گے نا تو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی بجائے کہیں گے کہ ہمیں ابو جہل گھر میں پیدا کر. 1% بھی کام کر گئے تو کام ہو جائے گا. جو ہم نے کرتوت کی ہے نا وہ انفیئر ہے ٹو دا پرومس. جو غیر مسلم لوگ ہیں, سمجھ لیں چائنیز ہیں, سائبیرین ہیں, منگول ہیں, دور ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جدھر آپ سمجھ رہے ہیں انٹرنیٹ نہیں پہنچی, اللہ تعالیٰ نے اس کا آنسر قرآن پاک میں دیا ہوا ہے کہ 1-on-1 ہدایت دوں گا میں. مگر وہ ٹیسٹ کیا ہوگا؟ وہ ٹیسٹ آسان سا ہے. سینس خود بتا رہی ہے, قرآن کی سینس بتا رہی ہے کہ ایک بندے نے اگر یہ بھی سوچ لیا نا کہ نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا, یہ جو 2 نمبر انہوں نے کی ہوئی ہے, وہاں کچھ اور ہے, اس کی اس جستجو کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ اسٹیپ دیں گے. جو جتنے ٹف سرکمسٹینسز میں آتا ہے اس سے اتنا آسان ٹیسٹ لیا جاتا ہے. کامن سینس ہے نا. میرے اور آپ کے ساتھ انفیئر نہیں ہے اب کہ یا اللہ ساری کی ساری دوزخ کا بوجھ میرے کندھوں پہ, میں ایک بھی غلطی نہیں کر سکتی کیونکہ میں مسلمان ہوں. جی نہیں کر سکتی. اور وہ 50 سال تک غلطی کرتی رہے اور اس کے بعد ایک دن کلمہ پڑھ لے پاس ہو جائے گی. جی یہ نہیں انفیئر. تصویر سیدھی کریں تب نہیں اسلام لکھا ہوا آئے گا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ذمہ لے کے ادھر پہنچ گئے ہو. کیوں رو رہا ہوں بیٹھ کے میں ادھر؟ میں آپ کی سوچ ہے کتنا بڑا موٹیویشن اسپیکر ہوں غیر مسلموں کے لیے. اپنے کلائنٹ کی لسٹ بتاؤں گا آپ کو, میرا کیریئر ہے موٹیویشن اسپیکنگ. مگر یہ حالات ہیں ہماری امت کے کہ آپ کو موٹیویٹ کر کے بھیج دوں. پرسوں پتا ہے فلسطین میں کتنے بچے مرے ہیں, ویڈیو دیکھی نہیں ہے پرسوں؟ نہیں نا پتا, کوئی اور ریلز دیکھ رہے ہیں نا, بس وہ ریل دکھانے آئے ہوں آپ کو. نہ میں آپ کو بدل سکتا ہوں نہ آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اللہ ہی آپ کو ہدایت دے کے, مجھے بھی. مگر کلیم ہم نے کر دیا کہ اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے. میرا نام ساحل ہاشمی ہے, کلیم کیا ہوا ہے کہ میں تو نبی علیہ السلام کا ڈسینڈنٹ ہوں. اتنا بڑا کلیم مسلمان ہونے کا, ریئلی؟ اب میں بیسکس تو نہیں بتا سکتا نا آپ کو,
मैं कोई अमेरिकन क्लरिक तो नहीं हूं ना, वो जो यूट्यूब पे नहीं आते होते 4 things to do when you wake up. मैं पाकिस्तानी हूं, आपके साथ आपके माहौल में पल रहा हूं, मुझे पता है क्या मसले हैं. I'm just saying one thing never to do if you are awake. That's my motto. एक काम कभी ना करना अगर वाकई उठे हुए हो तो, वरना सोए वफरत की नहीं. और वो क्या है काम कि भाई अपनी अपनी नहीं खेलनी. Everyone is your responsibility. दुनिया का हर इंसान आपका जिम्मा है. ये है इस्लाम. स्पेशली वो जो मजलूम है आपका जिम्मा है. सॉरी, अगर खबर कानों तक आ गई है ना, अली बिन अबी तालिब ने कहा कानों तक खबर आ गई है, सवाल उसी खबर का होगा. अब आप बताएं, करें यूट्यूब जरा, पकड़ें सवाल सारे आखिरत के लिए. मैंने इसलिए कहा ना पिछली नस्लें बच गई, उनको पता ही नहीं चला. आपके हाथ में आ गया सारा का सारा दुनिया का निजाम, इंफॉर्मेशन, नॉलेज. आप तो और मैं तो नहीं बचने वाले. तो इस्लाम इस्लाम खेल रहे तो शाबा, खाली जर्सी से काम नहीं होगा. यू नीड टू कम इन द रिंग एंड बाउट. ऐसे काम नहीं होगा वरना. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर attempt to understand this philosophy of ghuraba. I hope this was ghuraba for you. अल्लाह करे आपको स्ट्रेंज लगी हो मेरी बातें, वरना मैंने क्या किया, उस लफ्ज का हक, हदीस का हक ही नहीं अदा किया. अगर आपको स्ट्रेंज ही ना लगी तो मैंने गेम खेली आपके साथ. ये स्ट्रेंज लगे ना आपको फिर मेरी बातें भी स्ट्रेंज लगनी चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.